नावल शगुफा और शजर। राइटर इकबाल बानो। टन टन टन। साइकिल की घंटी की आवाज यूं ही शादा के समातों से टकराई। वो तकरीबन भागती हुई बुलंद चौबारों वाले आहनी गेट पर पहुंच गई। बंधु साइकिल को ब्रेक लगा ही चुका था कि वो एकदम ही सामने आ गई। अगर बंधु अपनी पूरी स्पीड से साइकिल चला रहा होता तो वो यकीनन उससे टकरा जाती और हमेशा की तरह खरी खरी भी बंधु ही को सुनाती। आज मुकद्दर अच्छे थे जो खुदा ने इज्जत रख ली। और यूं भी जब वो सामने आती थी तो बंधु को लगता जैसे उसकी दिल की ब्रेकें फेल हो गई हों। और ये तो बेजान साइकिल ही थी जो कभी कभी उसके इख्तियार में न रहती। अरे बंधु, हवेली वालों का कोई खत पत्र आया? बंधु ने मुस्कुराकर उसे देखा। मुस्काए जा रहा है। बता ना, कोई खदशत आया? एक बात तो बता शादा, बंधु ने पूछा। पूछो, वो पलकें झपकाते हुए बोली। तुझे हवेली वालों के खत की क्यों अटीक रहती है? मलकानी जी पूछती है ना कि भाई शादा अभी तक बंधु नहीं आया। वही उड़ीका रखती हैं तो मैं पूछती हूँ तुमसे। वैसे भी मेरा कौन शहर में बैठा है जिसके खत का मैं इंतजार करूं। बस एक मासी है और एक मामा जो यहीं सिकंदराबाद में ही हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। शादा हस्बे मामूल बगैर कोमा और फुल स्टॉप के बोले गई और बंधु उसके सभी चेहरे पर नजरें जमाए निसार होता रहा। बता, खत है? शादा ने पूछा। है तो सही, वो मुस्कुराया। फिर नखरे क्यों कर रहा है? दे ना। शादा ने हाथ फैलाया तो उसकी कलाई में खुबा हुआ चांदी का कंगन बज उठा जिसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए थे। बंधु ने उसके हाथ पर सफेद लफाफा रख दिया और बोला, एक बात समझ में नहीं आती शादा। क्या? मुझसे पूछो, मैं समझाऊं। वो एक अदा से बोली, मलकानी जी का पूरा कुंबा शहर ही में रहता है, फिर भी महीनों बाद चिट्ठी आती है। इनसे अच्छे तो वो लोग हैं जिनके बंदे सऊदी अरब और दुबई में गए हुए हैं। हर हफ्ते खत आता है। कभी कभी तो हफ्ते में 2 खत भी आ जाते हैं। वो बंधु, मलकानी जी की टेलीफोन टेलीफोन पर गलबात हो जाती है ना, तो भला खत की क्या जरूरत है? बाहर के मुल्कों से भी मलकानी जी के पोते नवासे बात कर लेते हैं। देखना बंधु, साइंस की तरक्की, तारों के जरिए ही बातें होती हैं। तो मैं हरियान हो जाती हूँ। मैंने अल्लाह कसम खुद सुनी है आवाज। अच्छा, बंधु ने अपनी आवाज में हैरत पैदा करते हुए कहा। सच्ची बंधु, तू कभी सुन। कनाडा में है अशरफ मलक और बात यहाँ मलकानी जी से कर लेता है। मलकानी जी कहती हैं बहुत फासला है, बहुत दूर है वो मुल्क। शादा अपनी मालूमात का रोब उस पर डाल रही थी। हालांकि ये सब बातें बंधु को पता थी, मगर उसके लिए वो चंद लम्हे बहुत कीमती थे जो वो शादा से बातें करके गुजारता था। जानबूझकर उसे बातों में लगा लेता। वो इतनी मासूम थी कि बंधु की आंखों में अपने लिए शगुफे महसूस न कर सकती। उसे बंधु की आंखों की झीलों में अपना अक्स डोलता नजर न आता और बंधु खुद में कभी हौसला न कर पाता कि वो अपने जज्बों की हवा भी शादा को लगाता। वो खुद अपने जज्बों के सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ था। कभी कभी वो अपनी शिद्दतों को भी खुद से छुपा जाता। मजबूरी जो थी, और वो मजबूरी उसकी 4 जवान बहनें थीं। एक उससे बड़ी और 3 छोटी बहनें जो अभी तक बाबुल की दहलीज पर इसलिए बैठी थी कि जहेज के नाम पर कुछ भी तो ना जुड़ा था। आजकल गैर तो गैर अपने रिश्तेदार भी भूखों की तरह मुंह खोले बैठे हैं जहेज के लिए। बंधु 2 साल हुए मिडिल पास करके पोस्ट ऑफिस में लग गया था, वो भी हवेली वाली मलकानी की मेहरबानी से। कभी कभार वो मलकानी जी से सलाम करने आता या कोई चिट्ठी देने तो शादा से सबसे पहले टकराव हो जाता। उसे पता भी न चला था कि किस तरह शादा उसके दिल में उतर गई थी। 18-19 साल का वो लड़का ही तो था जिसकी अभी मसें ही भीगी थी। और चढ़ती जवानी की ये उम्र तो वैसे भी बहुत खतरनाक होती है। हर चमकती हुई चीज सोना लगती है। और शादा की रंगत भी तो गंदम की बालियों की तरह सुनहरी और चमकदार थी। तभी तो वो बंधु के कल्बो नजर में समा गई थी। वो अपने आंगने दिल में शादा की आहटें साफ सुनता था। बारहा तसव्वुर में बंधु ने अपने जहन के पर्दे पर शादा का साया लहराता देखा था। कितनी ही बार उसने शादा को अपने इतने करीब पाया था कि बस हाथ बढ़ाकर छू सकता था। मगर ये तो बस तसव्वुराती दुनिया थी जहाँ की सैर वो जी भर कर करता था, वरना हकीकत में तो शादा हवा का झोंका थी जो बस उसके दिल को छू कर गुजर जाता था। जैसे अब हुआ था। शादा खत लेकर हवेली में वापस जा चुकी थी और बंधु को लग रहा था जैसे कि शादा को इस आहनी गेट ने निगल लिया हो, जो हवेली का सदर दरवाजा था, जिसके बहुत बड़े बड़े चौबारे थे और दरवाजे के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे सतूनों पर पीतल के गुंबद थे।
जिन पर हसीन नक्श बने हुए थे। सूरज की रोशनी में वो सोने की तरह चमकते थे। सूरज भी निकलता तो इन बुलंद गुलशनों को ही सलामी देता था और ये गुलशन जगमग करने लगते। बंधु ने आने वाले कल के हसीन तस्वुर को जहन में रखते हुए साइकिल के पैडल पर पांव मारा और साइकिल आगे बढ़ गई। मलकानी जी, चिट्ठी आई है। शादा भागती हुई मलकानी स्कीना के कमरे में पहुंच गई। उसका सांस फूला हुआ था और दुपट्टा हमेशा की तरह लापरवाह अंदाज में आधा उसके सर पर था और आधा नीचे ढलका हुआ था। मलकानी स्कीना मंजूरा से सर में मसाज करवा रही थी। किसका खत है जी? शादा ने खत उनकी गोद में डाला और खुद नीचे बैठकर पलंग पर कोहनियां अटका दी। खोलने तो दे, तुझे तो बहुत ही जल्दी रहती है। मलकानी स्कीना ने उसे प्यार से देखा, एहतियात से लिफाफा चाक किया और उसमें रखा कागज निकालकर पढ़ने लगी। शादा उनके चेहरे के उतार चढ़ाव से अंदाजे लगाने की कोशिश कर रही थी। फिर एकदम ही मलकानी स्कीना की आंखें चमकने लगीं और चेहरे पर नूर ही नूर फैल गया। शादा, मारे खुशी के उनकी आवाज ही ना निकल रही थी। खैर की खबर तो है ना मलकानी जी? शादा ने दिल पर हाथ रख लिया। हाँ खैर है, सनी आ रहा है। सनी? शादा ने कहा। हाँ सनी, मेरे तुराब का बेटा। सिकंदर मलक आ रहा है। मलकानी जी, क्या शहर में ऐसे ही नाम होते हैं? क्या मतलब? बड़ा औखा ना है वो। मैं टोनी कसम से बड़ी मुश्किल से मुंह चढ़ा था उनका नाम। क्या शहर में यही कुत्ते बिल्लियों वाले नाम होते हैं? चल बकवास ना कर। मलकानी स्कीना ने मुश्किल से हंसी को रोका और बारोब लहजे में बोली, गफूर के साथ मिलकर जरा ऊपर के दोनों कमरे सनी के लिए ठीक करवा दो। तो क्या वो 2 कमरों में रहेंगे? उसने लिखा है कि उसका दोस्त भी साथ आ रहा है। शायद वो भी कुछ दिन सिकंदराबाद में रहे। अच्छा जी। और देख शादा पुत्र, सनी के सामने तूने कोई शरारत नहीं करनी। मैं कब शरारतें करती हूँ जी? ये जो तू बात बात पे हंसती है ना, तो ऐसा ना करना। सनी बहुत गुस्से वाला है, यूं ही खफा ना हो जाए। समझ रही है ना? जैसे तूने टोनी के साथ किया था। ये तो आप उन्हें समझाइएगा मलकानी जी, कि वो ऐसी हरकत ना करें कि मुझे हंसी आ जाए। अब देखे ना, टोनी मलक नहाने के बाद तौलिया बांधे धूप में चले आए थे। अब ये तो सिकंदराबाद है, विलायत तो नहीं ना? खैर बेटा, ध्यान रखना। सनी सबसे मुख्तलिफ है और बहुत लिए दिए रहने वाला है। बस जी, मैं उनके सामने ही नहीं जाऊंगी। ना सामना होगा ना वो खफा होंगे। लो भला, ये कैसे मुमकिन है कि एक घर में रहकर सामना ना हो? मैं मासी के घर चली जाती हूँ, शादा ने कहा। फिर मैं कैसे रहूंगी? मलकानी स्कीना ने शाइस्तगी से कहा। ओहो मलकानी जी, आपकी यही मोहब्बतें तो शादा को मार देती हैं। शादा ने उनका हाथ थामकर आंखों से लगाया और फिर चूम लिया। हाँ तो मलकानी जी, मैं कमरे साफ करवा दूं ना? बिल्कुल। देखो, तुम काम में मत लग जाना। फिक्र ना करे जी, मैं तो हूं ही कामचोर। वैसे भी हुक्म तो दे सकती हूँ ना? शादा की आंखों में शरीर चमक बढ़ गई और मलकानी स्कीना सिर्फ सर हिलाकर रह गई। वो हवा के झोंके की तरह कमरे से निकल गई। बहुत शरीर है, वो हंसी। मलकानी जी, आप प्यार भी तो बहुत करती हैं। मंजूरा ने उनके कंधे दबाते हुए कहा। आपने भी तो इसे औलाद की तरह पाला है। अपनी औलाद समझा, एक मजारे की। तुम्हें क्या पता मंजूरा, इसने किस तरह मेरी तन्हाइयों को बांटा है। मलकानी स्कीना ने मंजूरा की बात काट कर कहा। ये तो मेरी है, मेरी अपनी। जब मेरी औलाद ही मुझे छोड़कर चली गई तो मासूम शादा की किलकारियों ने मुझे जीने का हौसला दिया। माँ जो मर गई थी बेचारी की, खुदा बहुत बेनियाज है। उसकी परवरिश के लिए मुझे वसीला बनाया और मेरी तन्हाई दूर करने के लिए शादा वसीला बनी। हमने एक दूसरे पर एहसान नहीं किया, यही किस्मत में रकम था। बेशक जी बेशक। मंजूरा ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। और भला वो करती भी क्या? शादा से मलकानी स्कीना का बढ़ा हुआ बेतहाशा प्यार हवेली के सारे मुलाजिमीन को खटकता था, मगर कोई कुछ कह न सकता था। एक तो मलकानी स्कीना के खौफ से, दूसरी शादा खुद भी आफत थी। कोई एक सुनाता, आगे से वो 10 सुना देती। सब उसे मलकानी स्कीना की मुंह चढ़ी कहते थे। हालांकि मलकानी स्कीना ने हवेली में कई बार मुलाजिमीन को डांटा था, मगर मजाल है जो कभी शादा की तरफ उन्होंने तिरछी नजर से भी देखा हो। उनका शादा से हद से ज्यादा बड़ा हुआ इल्तफात सबको खलता भी था। और फिर वो ये सोचकर दिल मार लेते कि मलकानी स्कीना ने शादा को छटपन से पाला है, इसीलिए वो इन्हें ज्यादा प्यारी है। मगर रुतबा तो वही था, नौकरानी। वो भला कौन सा उनके साथ बैठती थी? अगर वो पलंग पर बैठी होती तो वो हमेशा नीचे उनके कदमों में बैठती। दर्जा तो वही था, अलबत्ता उनसे लाड जरूर करती थी। शादा 1.5 वर्ष की थी जब उसकी माँ शब्बो उसे सिकंदराबाद लाई थी। यहाँ उसकी बहन पीनो रहती थी और भाई अल्लाह दिता। शब्बो जब सिकंदराबाद अपने बूढ़े बाप के साथ आई थी तो बहुत बीमार थी। बीमार तो वो उस रोज से थी जब शादा का बाप उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था।
اس کے جانے کے 4 ماہ بعد شادہ پیدا ہوئی۔ شبو انتظار کرتی رہی اپنے شوہر کا، جس نے اس سے ڈھیروں وعدے کیے تھے۔ جلد اسے شہر لے جانے کا وعدہ بھی کیا تھا، اور وہ اس کے وعدوں پر اعتبار کر کے اپنی معصومیت کو داغدار کر بیٹھی تھی۔ بہت جلدی شوہر کے انتظار کا انگارہ دل و روح کو جھلسا گیا۔ شنو کا باپ گھبرا کے بیمار بیٹی اور 1.5 سالہ گلگوتھنی نواسی کو لے کر سکندر آباد آ گیا۔ شنو کا بہنوئی شرفو اور بھائی اللہ دتا سکندر آباد کے اور لوگوں کی طرح ملکانی سکینہ کی وسیع و عریض اور میلوں پھیلی ہوئی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ غریب لوگ بھلا یکمشت 3 بندوں کا کھانا اور پھر بیمار کی دوائی کی استطاعت کہاں رکھ سکتے تھے؟ بھائی کی مجبوری اور بہنوئی کی نظروں کے تیر شبو برداشت نہ کر سکی، اور ایک روز اس نے اتنا خون الٹا لگتا تھا اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہو، اور اپنے ہی لہو میں ڈوب کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ معصوم شادہ کا بھی خیال نہ آیا اسے، نہ بوڑھے باپ کے دل کے زخم ہی وہ دیکھ سکی۔ وہ تو اپنے زخموں سے نبرد آزما ہو کر بلاخر ہار گئی تھی۔ پینو حویلی میں کام کرنے جاتی تھی تو شادہ کو بھی ساتھ لے جاتی۔ معصوم بچی کی کلکاریاں حویلی میں گونجی تو ملکانی سکینہ کی ممتا کے بھی سوتے ابل پڑے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، طالب، غالب، تراب اور سہراب، اور 2 بیٹیاں امینہ اور آمنہ۔ سبھی اپنے اپنے گھروں کے ہو چکے تھے۔ پہلے وہ ملک رب نواز کے زمانے میں پڑھائی کی غرض سے سکندر آباد سے باہر شہر میں رہتے تھے۔ چھٹیوں میں ہی حویلی میں رونقیں لگتی تھی۔ پھر جب ملک رب نواز کا ایک دن اچانک ہی ہارٹ فیل ہو گیا تو بیٹے جو شہروں میں رہ رہ کر آزاد خیال ہو چکے تھے، اب تو وہ کسی صورت بھی گاؤں میں نہ رہ سکتے تھے۔ بھلا روشنیوں میں رہنے والے گاؤں کے اندھیاروں کو کس طرح پسند کر سکتے تھے؟ ماں کو مجبور کر کے شہر ہی میں اپنے کاروبار شروع کر دیے تھے۔ بڑے ملک طالب نے تعلیم مکمل ہوتے ہی ٹیکسٹائل میں لگوا لی تھی، اور ساتھ چھوٹے بھائی غالب کو ملا لیا تھا۔ باقی دونوں تو ابھی زیر تعلیم ہی تھے، مگر ان کا بھی وہی راستہ تھا جو بڑے بھائیوں کا تھا۔ ملکانی سکینہ نے اس شرط پر بیٹوں کو شہر میں مستقل رہائش کی اجازت دی تھی کہ وہ کبھی کبھار ضرور زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے آئیں گے، خصوصاً خریف اور ربیع کی فصلوں کے موقع پر۔ حالانکہ یہ تو ملکانی سکینہ کی ایسی شرط تھی جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اگر وہ فیصلہ نہ مانتے تو بھی وہ کچھ کر نہ سکتی تھی، مگر بیٹوں نے ماں کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ پھر ماں بھی ایسی جو اولاد کی ہر تمنا کو اپنی تمنا سمجھے۔ ملک طالب کو اپنے دوست یونس درانی کی بہن عائشہ درانی اتنی پسند تھی کہ وہ اپنے دل کی رانی کو گھر کی زینت بنانا چاہتے تھے۔ ملکانی سکینہ جو جانے کب سے اپنی حسین بھانجی حمیدہ کو بڑی بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ بیٹے کی خاطر وہ اپنی خواہش کو دل کی عمیق گہرائیوں میں دفن کر کے بیٹے کی خواہش پر عائشہ درانی کو بیاہ لائیں۔ پھر انہوں نے کبھی کوئی خواب نہ دیکھا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ان کے بیٹوں نے اپنی مرضی کی تھی، اور وہ ہمیشہ ان کی مرضی پر راضی نامے کی مہر ثبت کر دیتی تھی، کیونکہ انہیں علم تھا کہ ان کے بیٹے جو بھی بات کرتے ہیں ان سے اس کا فیصلہ وہ پہلے کر چکے ہوتے ہیں۔ انہیں تو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ماں آگاہ رہے، ورنہ انہیں علم ہے اگر ماں راضی نہ ہوگی تو بھی کرنا تو وہی ہے جو وہ اپنے دل میں ارادہ کر چکے ہیں۔ طالب اور غالب کی طرح تراب اور سہراب نے بھی تعلیم مکمل ہونے کے بعد قالینوں کے ایکسپورٹ کرنے کا کاروبار شروع کیا، اور بتایا اس وقت جب وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس بھی لے چکے تھے۔ ملکانی سکینہ نے بیٹوں کو گلے لگا کر صرف دعائیں ہی دی تھیں، بیٹا اپنے کاروبار میں الجھ کر پشتوں کی سونا اگلتی زمینوں کو نہ بھول جانا، ورنہ تمہارے باپ کی روح تڑپے گی۔ نہیں ماں جی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، تراب نے ماں کے کندھے سے سر رگڑتے ہوئے کہا۔ انہیں یہ خوشی تھی کہ ان کی ماں کبھی بھی ان کی خواہشوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑی نہیں ہوئی۔ اولاد نے جو کہہ دیا وہ انہوں نے مان لیا، اور پھر ہماری خواہشیں ہوتی کون سی غلط ہیں؟ تراب اپنی ماں کا اتنا احسان مند نہ تھا جتنا اسے اپنی خواہش کے صحیح ہونے پر فخر تھا۔ ملکانی سکینہ کی خواہش پر بیٹے خود ہی چند روز کے لیے آ جاتے اور زمینوں کی آمدنی کا حساب کر کے ماں کے حوالے کر جاتے۔ حالانکہ بیٹوں نے کتنی ہی بار انہیں کہا تھا کہ وہ شہر میں ان کے ساتھ چل کر رہیں، مگر ملکانی سکینہ نے انکار کر دیا۔ پتر، میں کھلی اور صاف ستھری آب و ہوا میں رہنے کی عادی ہوں۔ تمہارے شہر میں تو چیزوں کے ساتھ ساتھ ہوا بھی ناخالص ہے، میں وہاں نہیں رہ سکتی، مجھے یہیں رہنے دو۔ ماں کی بات پر شہری پڑھے لکھے بیٹے ہنس دیتے تھے۔ ان کی ماں میں آج بھی برسوں پرانی روح تھی۔ ملکانی سکینہ نے بیٹوں کی شادیاں یہیں سکندر آباد کی حویلی میں ہی کی تھی، بس یہیں انہوں نے اپنی بات منوائی تھی۔ غالب، تراب اور سہراب کی دلہنیں اسی عظیم الشان حویلی میں ہی آن کر اتری تھی۔ پورا گاؤں اپنے گاؤں کے ملک کے بیٹوں کی شادی میں شریک ہوتا۔ ملکانی سکینہ اپنے خوابوں کو پلکوں سے نوچ پھینکنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔
یہ ان کے اپنے اختیار میں تھا، مگر وہ گاؤں کے ان کمیوں کے خوابوں کو نہیں ملیامٹ کر سکتی تھی جب فضلو ملک طالب کو بچپن میں کھلایا کرتا تھا اور انہیں کہتا تھا، ملکانی جی، میں ملک طالب کی شادی پر شاندار جوڑا اور تلے والی جتی لوں گا۔ ملک رب نواز فضلو کی بات پر ہنس دیتے اور ملکانی سکینہ بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے کہتی، ہاں فضلو، کیوں نہیں؟ تمہارا ملک طالب جس دن وٹی بیاہ کر لائے گا نا، اس دن دیکھنا میں کیا کرتی۔ ملک سہراب کی آیا کو گوٹے والے ساٹن کے سرخ جوڑے کا ارمان تھا اور وہ ملک سہراب کی شادی کے خواب دیکھتی تھی کیونکہ نورا کی اپنی شادی نہ ہو سکی تھی۔ اس کا بابا بہت غریب تھا اور غربت کی وجہ سے داماد نہ خرید سکا تھا۔ بہو نورا کو ملک سہراب کی شادی کا ارمان تھا، اس سے زیادہ سرخ جوڑے کا اس کو ارمان تھا جو اس کا نہ جانے کب کا خواب تھا، اور ملکانی سکینہ نے سب کے خواب پورے ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی۔ تبھی تو انہوں نے بیٹوں کی شادی میں پورے گاؤں کو شریک کیا تھا، غریبوں میں اناج تقسیم کیا تھا، نقد رقم بھیجی تھی ان کے گھروں میں۔ غرض کے سکندرآباد کے ہر فرد نے اپنے ملکوں کی شادی میں شرکت کی تھی۔ یہ اور بات کہ ملکانی سکینہ کی بہویں مکلاوے کے بعد اپنی شہر والی کوٹھیوں میں منتقل ہو جاتی، پھر مہینوں بعد ہی وہ سکندرآباد آتی۔ ملکانی سکینہ نے کبھی ان سے نہ آنے کا شکوہ نہ کیا تھا، مگر وہ خود ہی کہتی، ماں جی، آپ کے بیٹے اتنے مصروف رہتے ہیں کہ سکندرآباد آنے کا وقت ہی نہیں ملتا، نہ ہمیں لاتے ہیں۔ تب ملکانی سکینہ ان کی وضاحتوں پر بس مسکرا دیتی کہ بہویں سارا الزام ان کے بیٹوں پر رکھ کر خود سرخرو ہو جاتی تھی۔ ملکانی سکینہ سب کچھ سمجھتی مگر کچھ نہ کہتی، کبھی نہ جتاتی۔ کبھی کبھار وہ شہر چلی جاتی اور یہ تب ہوتا جب ان کی کسی بہو کے ہاں کوئی نیا مہمان آنے والا ہوتا، تب وہ چند روز کے لیے بیٹوں کے ہاں چلی جاتی، مگر سب کے ہوتے ہوئے بھی شہر میں ان کا دل بے تحاشا گھبراتا، اپنا گھر بہت یاد آتا۔ وہ پاؤں جلی بلی کی طرح پورے گھر میں چکراتی پھرتی، تنہائی سی تنہائی ہوتی تھی، تنہائی کانٹوں کی طرح ان کے پاؤں میں چپ کر رہ جاتی۔ طالب اور غالب کی صبح ہی 10 بجے ہوتی، وہ سو کر اٹھتے، ناشتے کے دوران وہ ماں سے باتیں کرنے کی بجائے اخبار پڑھتے رہتے، پھر تیار ہو کر آفس چلے جاتے، البتہ جاتے جاتے ماں کو سلام ضرور کرتے۔ پھر ملکانی سکینہ کی تنہائی کا دور شروع ہو جاتا، عائشہ اور فیروزہ اپنے بچوں میں مصروف رہتی یا ملازموں سے گھر کا کام اپنی نگرانی میں کرواتی، اور ملکانی سکینہ خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھا کرتی۔ شام کو بیٹے آ جاتے، سب ساتھ ہی چائے پیتے، اس کے بعد انہیں ماں سے بات کرنے کا وقت میسر نہ آتا، تو بھلا ایسے ماحول میں جبکہ بیٹوں کے پاس ماں کے لیے وقت ہی نہ ہوتا تو وہ وہاں کس کے پاس رہتی؟ اس لیے بھی کہ حویلی میں جہاں بقول ان کے بیٹوں کے وہ تنہا رہتی تھی، مگر وہ تنہا کب تھی؟ گاؤں کی عورتیں ان کے پاس آتی رہتی تھی، پھر برسوں پرانی ملازمائیں تھیں جنہیں ملکانی سکینہ نے کبھی ملازم نہ سمجھا تھا۔ جب وہ سکندرآباد بیاہ کر آئی تھیں تو صرف 13 برس کی تو تھیں۔ اپنی ہم عمر ملازماؤں کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی تھی اور آج تک وہ دوستی قائم تھی، حالانکہ اب وہ جوان بچوں کی ماں تھیں، پوتے نواسے نواسیوں والی تھیں، لیکن پھر بھی تنہائی سے گھبراتی تھیں۔ حویلی میں انہیں کبھی تنہائی محسوس نہ ہوتی تھی، اسی لیے وہ شہر سے جلد ہی واپس گاؤں لوٹ آتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، ملکانی سکینہ کے بیٹوں کی مصروفیات بڑھتی چلی گئیں، البتہ وہ ماں سے کیا ہوا وعدہ ضرور نبھا رہے تھے، اور کبھی کبھار وہ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے ضرور آ جاتے، خصوصاً ٹاٹا پور کی زمینوں پر وہ ضرور جاتے کہ وہ زمینیں بہت ہی زرخیز تھیں اور آمدنی بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ پھر ان کے بچوں کی آؤٹنگ بھی ہو جاتی تھی، عموماً وہ لوگ بچوں کی چھٹیوں میں حویلی کو رونق بخشتے تھے۔ پھر قدرت کو ملکانی سکینہ پر کچھ ایسا رحم آیا کہ شادہ جیسا پھول ان کی تنہائیوں کو مہکانے کے لیے قدرت نے بھیج دیا۔ شادہ کی پرورش انہوں نے خود کی تھی، جیسے کہ اپنے بچوں کو پالا جاتا ہے، بالکل اسی طرح وہ شادہ کو پال رہی تھی۔ سب ان کی خدا ترسی کے معتقد تو تھے ہی، شادہ کے ساتھ ان کا بڑا ہوا پیار دیکھ کر تو ملکانی سکینہ کے جنتی ہونے کی پیشین گوئی کر دیتے کہ ایک ایسی بچی جس سے ان کا کوئی ناتا ہی نہیں، وہ ماں بن کر اسے پال رہی تھی، اس کی ہر خواہش وہ پوری کرتی۔ شادہ ان دنوں غالباً 7-8 سال کی تھی جب ملکانی سکینہ پر فالج کا اٹیک ہوا اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئیں۔ بہت علاج کروایا مگر نہ آرام آنا تھا نہ آیا، بہویں اور بچے آ کر رہے تھے، آمنہ اور امینہ بھی آ گئی تھی ماں کی بیماری کا سن کر، مگر جب انہیں آرام نہ آیا تو سبھی اپنی مصروفیات گنواتے ہوئے لوٹ گئے۔ بس شادہ اور دیگر ملازمین ہی تھے جو ان کے قریب تھے، اور ساتھ رہے شادہ بہت ہی قریب تھی۔ منظورہ ملکانی سکینہ کو ویل چیئر پر بٹھا دیتی اور پھر شادہ کرسی کو دھکیلتے ہوئے ملکانی سکینہ کو باغ میں لے جاتی
हौले हौले उनसे ढेरों बातें करती। वो बचपन ही से बहुत बातूनी थी और मलकानी स्कीना को उसकी बातों में लुत्फ भी बहुत आता था। शादा कई बार उनसे कह चुकी थी, मलकानी जी मुझे भी पढ़ने स्कूल में डाल देना। सच मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। शादा पुत्र, तू ऐसी ही मासूम और भोली भाली सी मुझे पसंद है, अपने आप में मस्त सी, बेखबर। और पुत्र, जब इंसान को आगही आ जाए, कुदरत के पोशीदा राजों का इदराक होने लगे, तो वो खुद भी परेशान हो जाता है और दूसरों को भी तंग करता है। मेरी धी, तू ऐसे ही अच्छी है। मलकानी नहायत मोहब्बत से उसे समझाती, हालांकि उनकी बातें उसे समझ ना आती। इसीलिए तो चंद रोज गुजरने के बाद वो फिर मलकानी से जिद करने लगती, बस मुझे स्कूल में बिठा दें। असल में उसे पढ़ने का बहुत शौक था। खास तौर पर शौक उस वक्त बढ़ा जब मलकानी स्कीना पर फालिज का अटैक हुआ और शहर से डॉक्टरनी उन्हें देखने आई थी। सफेद ओवरऑल में वो शादा को बहुत ही अच्छी लगती। उसकी नागन जैसी लंबी चोटी सफेद कोट पर पड़ी होती और उसके लंबे बाल देखकर शादा रश्क में मुब्तला हो जाती। मलक तालिब की बीवी ने उसे बताया था कि ये बहुत पढ़ी लिखी है, तभी डॉक्टर बनी है। तब से शादा का भी दिल मचल गया था कि वो भी बहुत सा पढ़े और डॉक्टर नहीं बने। मगर मलकानी स्कीना उसे इदराक की घाटियों पर चढ़ने नहीं देना चाहती थी कि यहाँ आबला पाई के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ऐसे जख्म मिलते हैं कि जिनका वक्त के पास भी मरहम नहीं होता। और वो मासूम शादा को ऐसे जख्मों से आशना नहीं करवाना चाहती थी। हमेशा उसे यूं ही सीधी सादी देखने की ख्वाहिशमंद थी। फिर शादा ने भी अपनी ख्वाहिश को दिल की अमीक गहराइयों में दफन करके मलकानी स्कीना की खिदमत को शुआर बना लिया। सिवाय मलकानी स्कीना के जाती काम के और कोई काम ना करती थी, बल्कि हवेली के मुलाजमीन पर उसका सिक्का बैठा हुआ था। उन पर ऐसे हुक्म सादर करती जैसे कि हवेली की असल मालकन हो। मगर उसे खुद भी ये एहसास था कि वो सिर्फ नौकरानी है। जिस तरह वालिदैन का बहुत से बच्चों में से कोई एक बहुत लाडला और प्यारा होता है, इसी तरह ऊंचे तबके के भी बहुत से मुलाजमीन में से भी कोई एक मुलाजिम अपनी आदात और अतवार की वजह से हर दिल अजीज होता है, जिसकी कोताहियां भी नजरअंदाज कर दी जाती हैं। सो शादा भी खुद को ऐसे ही मुलाजमीन में से समझती थी। फिर शादा अपनी तमाम तर मासूमियत और सादगी के साथ बड़ी होती गई और मलकानी स्कीना बूढ़ी होती चली गई। मगर यह था कि शादा की मोहब्बत में भी दिन ब दिन इजाफा ही होता चला गया। मलकानी स्कीना के बेटे बमा अपनी बीवियों और बच्चों के हवेली आ जाते तो हवेली की रौनकें दोबाला हो जाती। और ऐसा तब होता जब ईदेन का मौका होता या फिर स्कूल्स में तातीलात होती। मलिक तालिब के दो बेटे अशरफ मलक और मुशर्रफ मलक और एक बेटी नाइला थी। मलक गालिब के सिर्फ दो बेटे फराज मलक और शहजाद मलक थे। तो राब मलक की तीन बेटियां इरसला, अस्मा और फायजा, और दो बेटे तारिक मलक, जिसे प्यार से टोनी कहते थे, और सिकंदर मलक थे। तो राब मलक ने अपने छोटे बेटे का नाम अपने दादा के नाम पर रखा था। अलबत्ता सोहराब मलक के यहाँ कोई औलाद न थी, वो बे औलाद थे। यही वजह थी कि वो सबसे ज्यादा जमीनों की देखभाल के लिए टाटापुर जाया करते थे। सुना था उनकी बीवी लैला खानम बहुत ही तेज तरार थी। मलक सोहराब से अपनी पसंद से शादी की थी। उसके वालिद वजारत खारजा में आला ओहदे पर फाइज थे। बाप के ओहदे का फखर फिर मिल ओनर शोहर की वजह से इस बिगड़ी हुई लैला का दिमाग और भी खराब हो गया। शुरू में मलक सोहराब ने भी तो उसे हाथ का छाला बनाकर रखा था, और जब महबूब से शोहर बनने की कोशिश करता तो लैला खानम का पारा इतना हाई होता कि सोहराब को अपनी धड़कनें रुकती महसूस होती। लैला को अपने हुस्न का कुछ ज्यादा ही एहसास था और सोहराब मलक ने भी उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया था। मगर जब 4-5 साल तक उसका आंगन सूना रहा और लैला के अपने ही दिल में बच्चों की ख्वाहिश जागी, उसने सारी एहतियाती तदाबीर को पसे पुश्त डाल दिया, मगर उसकी गोद में फूल सा बच्चा न आया। तब भी उसने सोहराब मलक पर इल्जाम डाल दिया। सोहराब मलक ने अपना और लैला का मेडिकल चेकअप करवाया तो पता चला कि खामी तो लैला में थी, सोहराब मलक तो ठीक थे। जब रिपोर्ट मिली, उन दिनों सोहराब मलक सिंगापुर गए हुए थे और लैला ने उनसे मेडिकल की रिपोर्ट छुपा ली थी और उनकी वापसी पर बता दिया था कि वह दोनों ही फिट हैं। खुदा जब चाहेगा बेबी दे देगा। सोहराब मलक ने कभी भी लैला पर किसी किस्म का शक न किया था। हलीमी उन्हें माँ की तरफ से विरसे में मिली थी। मलकानी की ना बहुत कुढ़ा करती थी। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि सोहराब मलक की औलाद को भी वो गोद में खिलाएं, उसका लम्स भी महसूस करें। मगर खुदा के कामों में कौन दखल दे सका है। मलकानी की ना बहुत कनात वाली खातून थी। उन्होंने बेटे से ये ना कहा था कि औलाद की खातिर दूसरी शादी कर लो, और ना ही वो बेटे के जहन में दूसरी शादी की बात डालना चाहती थी कि एक बार मर्द के दिलो जहन में दूसरी शादी का ख्याल आ जाए तो वो कुड़ियाले नाग की तरह वहीं कुंडली मारकर बैठ जाता है और मुसलसल जहन और दिल को डसता रहता है कि मेरी तकमील करो।
ملکانی سکینہ عورت تھی اور انہیں عورت کے دکھ کا اندازہ تھا کہ عورت کیسی بھی ہو وہ کبھی بھی شراکت برداشت نہیں کر سکتی، اور ملکانی سکینہ عورت ہو کر کسی بھی عورت پر ظلم نہیں کر سکتی تھی، چاہے ان کا بیٹا بے نام رہ جاتا یا ان کے بیٹے کے گھر کا آنگن ننھے بچوں کی چہکاروں سے محروم رہتا۔ ملکانی سکینہ کو ملک سہراب کے بے اولاد ہونے کا غم تو تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ زخم بھی بھر گیا تھا۔ آخر اور بیٹوں کے گھر تو بھرے ہوئے تھے، اب ان کے پوتے نواسے بڑے ہو گئے تھے، اور جب ان کا دادی اماں سے ملنے کو جی چاہتا وہ سکندرآباد آ جاتے، جس طرح اس بار سکندر ملک آ رہے تھے۔ اور اتفاق تھا کہ سکندر ملک 2 بار پہلے بھی آ چکے تھے اور شاداں سے ان کی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ ایک بار تو وہ تب آئے تھے جب ملک غالب کے بیٹے فراز ملک کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے ہنگاموں میں شاداں حویلی کے مکینوں سے اچھی طرح مل بھی نہ سکی تھی، مصروف جو بہت تھی، اور حویلی کا سارا انتظام اسی کے ہاتھ میں تھا۔ سکندر ملک امتحان کی تیاریوں میں مصروف تھے اور صرف 2 روز کے لیے ہی سکندرآباد آئے تھے، ولیمے میں شرکت کیے بنا ہی لاہور لوٹ گئے تھے۔ دوسری بار وہ ملکانی سکینہ کو لینے آئے تھے کہ کسی ماہر اسپیشلسٹ کو دکھانا تھا۔ ان دنوں شاداں اپنی ماسی پینوں کے ساتھ اس کے سسرالی رشتہ داروں کے ہاں مظفر گڑھ گئی ہوئی تھی، اور جب واپس آئی تھی تو ملکانی سکینہ اس کے آنے کے 1 ہفتے بعد آئی تھی، اور ملک سہراب انہیں چھوڑ گئے تھے، ساتھ ہی ملک طارق بھی آئے تھے۔ عجیب ہی فطرت کے مالک تھے۔ ٹونی ملک سارا دن کتابیں پڑھتے رہتے، بہت کم کسی سے بات کرتے تھے، چائے پینے کے شیدائی تھے اور شاداں کو چائے کا کہہ کر اکثر بھول جاتے۔ پڑھائی میں اس قدر مستغرق ہوتے کہ شاداں تپائی پر چائے کا کپ رکھ کر انہیں بتا کر جاتی، مگر وہ ہمیشہ بھول جاتے اور پھر ٹھنڈی 1-2 گھونٹ ہی میں پی جاتے۔ شاداں نے تو انہیں پاگل کی ڈگری دے رکھی تھی۔ اصل میں وہ فلسفے میں ایم اے کر چکے تھے، لیکچرشپ کی خواہش تھی جو ملک تراب نے پوری نہ ہونے دی۔ وہ کسی صورت میں یہ پسند نہ کرتے تھے کہ ان کا جو نام اور مقام ہے ان کا بیٹا 2-2.5 ہزار کی نوکری کے لیے خوار ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ان کا ہاتھ بٹائے، مگر ٹونی ملک نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب وہ اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے تو وہ بھی ان کی خواہش پوری نہیں کرے گا، سو اس نے اپنی ساری توجہ اپنے مضمون پر صرف کر دی۔ سکندرآباد آ کر ایم فل کی تیاری کر رہے تھے اور سارا دن کتابوں کے حصار میں گھرے رہتے۔ شاداں سوچتی اتنا پڑھ پڑھ کر بھی یہ تنگ نہیں ہوتا، اچھا ہے میں نے نہیں پڑھا، ملکانی جی نے مجھے بروقت بچا لیا ورنہ یہی میرا حشر ہوتا۔ شاداں نے ٹونی ملک کو دیکھ کر تو کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ ٹونی ملک کی عادات سے شاداں بہت تنگ ہوتی، ایک تو وہ اسے کوئی کام کہتے اور پھر بھول جاتے، اور اس روز تو شاداں کا رہا سہا امیج بھی ٹوٹ گیا جب ٹونی ملک صرف تولیہ کمر سے لپیٹے برآمدے میں آ گئے تھے، حالانکہ ایسی گرمی بھی نہ تھی، پتہ نہیں کیا ان کے دل میں آئی اور وہ نہانے کے بعد تولیہ لپیٹے باہر آ گئے۔ حویلی کے ملازمین نے حیرت سے انہیں دیکھا اور شاداں نے حسب معمول ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی پر ملکانی سکینہ نے بھی شاداں کی نظروں کی سمت دیکھا اور ٹونی ملک اسے بری طرح گھور رہا تھا۔ پتر یہ گاؤں ہے، دادی اماں یہ میرا گھر ہے، میں جس طرح بھی رہوں۔ وہ تنک کر بولا، ٹھیک ہے پتر، مگر یہ معصوم لوگ اس بات کے عادی نہیں ہیں۔ وہ نہایت رسان سے بولی اور ٹونی ملک پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، اور شام ہونے سے پہلے ہی وہ شہر چلا گیا۔ حالانکہ ملکانی سکینہ نے بہت روکا، مگر اس کا جواب یہی تھا، میں معصوم لوگوں میں نہیں رہ سکتا، میں جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا اور ملکانی سکینہ بڑھ کر اسے روک بھی نہ سکی۔ اس روز پہلی بار انہیں اپنی معذوری کا شدت سے احساس ہوا اور ان کی آنکھوں کی سطح آپ ہی آپ گیلی ہو گئی تھی۔ پھر وہ ایک دم ہی شاداں پر برس پڑی، ہر وقت ہنستی رہتی ہو، ذرا تمیز نہیں ہے، ٹونی کو خفا کر دیا تم نے، صرف تمہاری وجہ سے وہ چلا گیا ہے۔ ملکانی جی، شاداں کی مارے حیرت کے آواز بھی نہ نکل رہی تھی، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، چلی جاؤ۔ شاداں کی 16-17 برس کی زندگی میں ملکانی سکینہ نے پہلی بار اسے ڈانٹا تھا۔ وہ بھلا اس بات کی کب عادی تھی؟ سب ملازم بھی حیران تھے اور انہیں احساس ہوا تھا کہ آج واقعی شاداں سے غلطی ہوئی ہے۔ شاداں ہونٹ کچلنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخی آ گئی تھی۔ کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ۔ ملکانی سکینہ گرجی تو شاداں کے وجود میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے۔ وہ آگے بڑھی اور ملکانی سکینہ کی بے جان ٹانگوں کو دونوں بازوؤں کے حصار میں لے کر نیچے بیٹھتے ہوئے بولی، ملکانی جی قسم لے لیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو غصہ آ جائے گا، میں اپنی جند دے کر بھی ٹونی ملک کو لے آؤں گی اگر مجھے راہ آتی ہو۔ آپ کسی کو میرے ساتھ شہر بھیج دیں، مجھے معاف کر دیں، میں اپنی زبان کاٹ ڈالوں گی تاکہ پھر کبھی نہ ہنس سکوں، مگر مجھ سے اپنا سایہ تو نہ چھینے، میں تو زندہ نہیں رہوں گی ملکانی جی۔ شاداں نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور بلک پڑی، میں حویلی چھوڑ سکتی ہوں مگر آپ کو خفا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ مجھ سے راضی خوشی کہیں کہ شاداں تو کہیں چلی جا،
तब तो मैं चली जाऊंगी, मगर इस तरह कांटे तो मेरी रूह में ना चुभोएं। मैं चली जाऊंगी। तू कहीं नहीं जाएगी शादो, मेरी धी है तू तो। मलकानी स्कीना उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली। आप ही तो अभी कह रही थी। शादा ने भीगी आंखों से उन्हें देखा। माएँ औलाद को डांट देती है ना कभी कभी, तो बस बुरा ना मान, मुझे माफ कर दे। मलकानी जी, शादा ने उनके हाथ थाम लिए और बेतहाशा चूमने लगी। बेशुमार आंसू मलकानी स्कीना के हाथों को भिगो रहे थे। मुझे ये एहसास ही न रहा कि टोनी तो जाने के लिए आया था। सदा तो तू ही मेरे साथ रहेगी, वो तो सब वक्ती सहारे हैं, तू ही तो मेरा सहारा है। मलकानी स्कीना ने शादा का आंसुओं से तर चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा और उसकी पेशानी चूम ली। अब हंस दे शाबाश। मलकानी जी, देखना हवेली कितनी सोनी है। तेरी हंसी की झंकार से तो यहाँ जिंदगी नजर आती है। तू हंस पहले की तरह, वो कहती रही और शादा हंस दी। मगर उसे महसूस हुआ कि आज उसकी हंसी भी अपनी नहीं है। मगर बहुत जल्दी वो मलकानी स्कीना का गुस्सा भूल गई और वही पुरानी रवश थी उसकी। मलकानी स्कीना को अपनी दिलचस्प बातों से हंसाना और खुद भी हंसना, हवेली के नौकरों पर हुक्म चलाना और बंधु से रोज खत का पूछना। कभी वो उसे खत थमा देता और कभी बस आंखें सेक कर ही चला जाता। सिकंदर मलक उर्फ सनी आ रहा था और मलकानी स्कीना ने न जाने किस खौफ के तहत शादा को मना कर दिया था कि वो सनी के सामने अपनी हंसी पर ब्रेक लगाए और जुबान को भी संभाल ले, जो हमेशा गलत ही पटरी पर चलती थी। शादा ने सोचा कि बेहतर है जब सिकंदर मलक आए तो वो हवेली में मौजूद न रहे, इसीलिए वो दोपहर ही को अपने मामा के यहाँ चली आई। मामी ने उसे हस्बे मामूल हाथों हाथ लिया कि वो जब भी आती थी खातून का हाथ बटाती और इसीलिए खातून शादा की आमद पर बहुत खुश होती थी। और जब शादा ईशा की नमाज के बाद अपने मामा के साथ हवेली आई तो मलकानी स्कीना ने उसे देखते ही शिकवा किया। तुझे तो पता था कि सनी आ रहा है, फिर तू क्यों चली गई थी? बस मलकानी जी, मामा से मिलने को बहुत दिल कर रहा था, कसम से, इसीलिए चली गई। मैं जाऊं मलकानी जी? अल्लाह दिता ने पूछा। हाँ मामा, मैं सवेरे फिर आ जाऊंगी। शादा ने जल्दी से कहा। नहीं अल्लाह दिता, तुम इसका इंतजार मत करना। अब ये नहीं आएगी। घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम गायब। आप जो हैं जी, बस मेरी इजाजत के बगैर नहीं जाओगी। मलकानी स्कीना के लहजे में मोहब्बत के साथ हुक्म भी था। अल्लाह दिता सलाम करके चला गया और मलकानी स्कीना ने शादा का हाथ थामकर अपने करीब ही बिठा लिया। मुझे मालूम है तू अब तक मुझसे खफा है। क्यों जी? टोनी की वजह से? नहीं जी, ये बात नहीं। तू मुझे ना पढ़ा, बस पुत्र मैं जानती हूँ सब कुछ। सारी दुनिया मुझसे खफा हो जाए, तू ना होना, ठीक है ना? वो शादा का हाथ थपकते हुए कह रही थी और शादा मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में मशलें जल उठी। सनी मलक आ गए हैं जी। उसका दोस्त भी आया है, मुराद अली, बड़ा अच्छा लड़का है। क्यों आए हैं जी ये लोग यहाँ? हिरन का शिकार करने। मलकानी जी, मैं भी जाऊंगी शिकार पर। बुरी बात, धियां शिकार नहीं खेलती। वो मुंह फुलाकर बोली। हाँ, धियां तो कुछ भी नहीं खेलती। मुराद क्या सोचेगा कि हवेली की धियां, मगर मैं हवेली की धी कब हूँ? शादा ने बज़ाहिर अपनी अज़ली मासूमियत से ये जुमला कहा, लेकिन इस जुमले का रद्द-ए-अमल वो मलकानी सकीना के चेहरे पर ना देख सकी। तभी तो कह रही थी कि सबको तो पता है मैं नौकरानी हूँ, बस सनी मलक से कह दीजिएगा मुझे ले चलें, मैं गोश्त भून दूंगी। नहीं, मैं नहीं कह सकती, मैं खुद कह दूंगी जी। बस मुझे शौक है और जाऊंगी जरूर। शादा ने फैसला सुना दिया। अच्छा चली जाना, वक्त तो आए। मलकानी सकीना ने एकदम ही बात बदल दी। यूं करना कि सुबह अपनी निगरानी में नाश्ता तैयार करवाना। आप फिक्र न करें जी, मलकानी आयशा ने मुझे सिखा दिया था, बिल्कुल शहरी तरीके का नाश्ता होगा। शादा ने जल्दी से कहा। मुझे पता है शहरी लोग किस तरह नाश्ता करते हैं। फिर शादा कितनी देर मलकानी सकीना से सिकंदर अली और मुराद अली के नाश्ते के बारे में बातें करती रही, यहाँ तक कि मलकानी सकीना को नींद आने लगी। तब उसने उन्हें बेड पर लिटा दिया, शनील की रजाई अच्छी तरह उन्हें उड़ा दी और उनकी पेशानी चूम कर लाइट ऑफ करके उनके कमरे से निकल आई। शादा बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी रोटी के छोटे छोटे भोरे करके चिड़ियों को डाल रही थी और सुरख रविश पर बेशुमार चिड़ियां मौजूद थी। शादा हमेशा ही बासी रोटी के नन्हे नन्हे टुकड़े सुबह सुबह चिड़ियों को डाला करती थी। मलकानी स्किना अपने लाडले पोते और उसके दोस्त के साथ नाश्ता कर रही थी और आज सारा नाश्ता शादा ने ही तैयार किया था। ये और बात कि वो सिकंदर मलक और मुराद अली के सामने न गई थी, ना ही जाना चाहती थी कि यूं ही कोई बात मुंह से निकल जाए और सनी मलक बुरा मान जाए। यूं भी अमीर लोगों के नखरों का कोई पता नहीं चलता कि कब कैसा मूड हो। बिल्कुल सावन की घटाओं जैसा मूड होता है उनका। ब्यूटीफुल। यहाँ तो सवाब का काम हो रहा है।
इस जुमले पर शादा ने एकदम ही गर्दन मोड़कर अपने पीछे देखा, जहां से आवाज आई थी। सामने ही तो वो नसवारी शलवार सूट में ब्राउन कोट पहने और उसकी दोनों जेबों में हाथ डाले चमकती आंखों से शादा को देख रहा था। उसके लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। ये सिकंदर मलक तो हो ही नहीं सकता। आखिर तारिक मलक का भाई भी उसी जैसा सड़ियल होगा, हंसने बोलने में भी बखील। और उसकी आंखों में कितनी शरारत है, लबों पर कैसी खूबसूरत मुस्कुराहट है। तो ये मुराद अली है। क्या देख रही हो भाई? वो और नजदीक आ गया। कुछ नहीं जी, चिड़ियों को भोरे डाल रही थी। शादा एकदम ही घबरा कर उठ खड़ी हुई। उसकी झोली में पड़े भोरे और रोटी के टुकड़े नीचे गिर गए। चिड़ियां फुदक फुदक कर उसके कदमों में आ गईं। तुम्हें डर नहीं लगता? किससे? चिड़ियों से। कैसी बेतुकी बात है जी, भला चिड़ियां भी डरने की चीज हैं? फिर क्या चीज है डरने की? नाग बिच्छू वगैरह, मगर मैं उनसे भी नहीं डरती। तुम किससे डरती हो? मलकानी जी से। बेसाख्ता शादा के मुंह से निकला और वो जोर से हंस दिया। अरे, तो क्या मलकानी जी बिच्छू से भी ज्यादा खतरनाक हैं? वो तो नहीं है जी, मगर मुझे लगता है टोनी मलक की तरह सनी मलक भी बहुत खतरनाक हैं। आप तो उनके दोस्त हैं, आपको तो पता होगा। मुझे, हाँ हाँ मुझे पता है, बहुत खतरनाक है। वो जल्दी से बोला। हूँ तो मेरा अंदाजा दुरुस्त है कि ये सनी मलक का दोस्त है। शादा ने खुश होकर दिल ही दिल में सोचा, किस तरह मैंने चक्कर देकर पूछा है। तो आप सनी मलक के साथ हिरन का शिकार खेलने आए हैं? मुझे भी ले चलेंगे ना? सच में गोश्त बहुत अच्छा भूनती हूँ, सब तारीफ करते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी ले चलेंगे। वो जल्दी से बोला। सनी मलक तो कुछ नहीं कहेंगे ना? सच बहुत डर लगता है मुझे उनसे। क्यों? बस जी, बड़े लोग हैं, कब किस बात पर गुस्सा आ जाए। बड़े लोग? वो तवील सांस लेकर बोला और बाजू सीने पर लपेट लिए। लोग कभी बड़े नहीं होते, सिर्फ दिल बड़े होने चाहिए, जो किसी किसी ही के होते हैं। देखे जी, जिनके घर बड़े होते हैं ना, तो वो लोग बड़े ऊंचे कहलाते हैं, सब सलाम करते हैं उन्हें। शादा ने अपने तौर पर बड़े पते की बात कही थी। बस ये तो तय है कि जिनके दिल बड़े होते हैं वो लोग बड़े होते हैं। मगर साईं, दिलों में मंजियां चारपाइयां तो नहीं डाली जा सकती। शादा ने खट से कहा तो एक लम्हे को तो उसने नहायत हैरत से शादा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मासूमियत खेल रही थी और आंखों में जिंदगी से भरपूर चमक थी। इस दहियाती लड़की ने कितनी सही बात कही है कि वाकई इंसान के दिल कितने भी बड़े हों, थल के सहरा की तरह वसी व अरीज, जहाँ यादों की रेत हर लम्हा उठती रहती है। लेकिन ये भी सच है कि दिल में चारपाइयां तो नहीं बिछाई जा सकती। भाई, तुम बातें तो बहुत अच्छी करती हो, नाम पूछ सकता हूँ तुम्हारा? उसने फिर उसे मतवज्जो किया, जो फिर चिड़ियों के लिए भोरे तोड़ रही थी। सभी कहते हैं जी कि मैं बहुत अच्छी बातें करती हूँ। मेरी मामी तो मुझे अपने पास से उठने नहीं देती, और अपनी मलकानी जी है ना, वो मुझे वहां जाने नहीं देती। क्यों? बस इसलिए कि मेरे बगैर वो उदास हो जाती है ना। तुमने पढ़ा भी है कुछ? ना जी, बिल्कुल नहीं। कुरान पाक पढ़ा है। मलकानी जी कहती हैं कि मैं स्कूल ना पढ़ूं। तो जी नहीं पढ़ा। मुझे हालांकि शौक था, मगर अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? वो आए थे टोनी मलक, आप तो जानते ही होंगे, सनी मलक के बड़े भाई। शादा ने उसकी तरफ देखकर तस्दीक चाही तो उसने अस्बात में सर हिला दिया। तो जी सारा दिन किताबों का कीड़ा बने रहते थे, सारा दिन न जाने क्या क्या पढ़ते रहते थे। मुझे कहते चाय बनाकर लाओ, और फिर ठंडी चाय पीते थे, फिर इतनी बड़ी ऐनक लगाते थे। ऐसी भी क्या पढ़ाई के बंदे को अपना होश न रहे। क्यों जी? बिल्कुल। वो तो है भी फिलॉसफी। ये क्या होता है? तुम नहीं समझोगी। तो जी आप क्या हैं? मैं तुम्हें क्या नजर आता हूँ? बंदे नजर आते हैं, मेरा मतलब है आपने भी पढ़ा है। सनी मलक का तो मलकानी जी ने बताया था कि किसी मुकाबले का इम्तहान दिया है। तो साईं, क्या पढ़ाई में भी मुकाबले होते हैं? हाँ अच्छी लड़की, मेरा नाम शादा है। बहुत ही खूबसूरत नाम है। तारीफ फिर करना, पहले मुझे बताओ कि पढ़ाई में किस तरह मुकाबला होता है? कहीं अखाड़े में जाते हैं? ये दुनिया एक अखाड़ा है शादा, और इंसान इस अखाड़े और पहलवानों का रोल करते हैं। हर कोई किसी न किसी दूसरी कुव्वत से नबर्द आजमा होता है। कोई हथियारों से लड़ता है, कोई लफ्जों से, और कोई जज्बों से। इस तरह पढ़ाई में भी मुकाबले होते हैं, और लोग उसमें पहली दूसरी तीसरी पोजीशन लेते हैं। बहुत से पास हो जाते हैं और बहुत से फेल हो जाते हैं। फिर तो जी उन्हें बहुत दुख होता होगा, जो फेल हो जाते हैं। ये जिंदगी है, और यहाँ भी दिन रात जैसा मामला है। किसी को बिन मांगे कुदरत सब कुछ दे देती है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुसलसल मंजिल के लिए कोशां रहते हैं, और तकदीर उनकी कोशिशों पर सिर्फ मुस्कुरा कर उनके करीब से गुजर जाती है। उसने नहायत धीमे लहजे में कहा।
پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا کہ وہ یہ سب کہہ رہا تھا، اور شاداں کے سر سے تو 2 فٹ اوپر سے یہ باتیں گزر رہی تھیں۔ تبھی فیضو آ گیا اور بولا، ملک جی آپ کو مراد بابو بلا رہے ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی شاداں کو یوں لگا جیسا کہ اس کے وجود کی عمارت میں زلزلہ آ گیا ہو۔ باسی روٹی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ سکندر ملک نے اس گھبرائی ہوئی شاداں کو دیکھا اور مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم تو ہرن کے شکار کو جانا چاہتی ہو اور اس وقت خود سہمی ہوئی ہرنی بن گئی ہو۔ وہ جی، میں تو سمجھی تھی آپ مراد علی ہیں، تبھی میری برائیاں کر دی تھی۔ نام تو تم نے پوچھا ہی نہیں تھا، پھر آپ ہی کو بتا دینا چاہیے تھا، کیوں میری ہاں میں ہاں ملاتے رہے؟ شاداں بھی تنک کر بولی، پھر تم میرے ساتھ اتنی اچھی باتیں تو نہ کرتی نا، مگر آپ ملکانی جی کو کچھ نہیں بتانا۔ کیا نہ بتاؤں؟ یہی جو میں نے باتیں کی ہیں وہ خفا ہوں گی نا؟ انہوں نے منع کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی بات نہ کروں، کہ آپ بھی ٹونی ملک کی طرح خفا ہو کر نہ چلے جائیں۔ تبھی تو کل میں ماما کے گھر چلی گئی تھی۔ اچھا، ہاں دیکھے نا سنی ملک، زبان پر بھی کسی نے کنٹرول کیا ہے، اور پھر میری مجبوری تو یہ ہے کہ میں کوئی غلط بات برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ کوئی بات کرے تو جواب ضرور دیتی ہوں۔ کیا یہ بری عادت ہے؟ نہیں بھئی، یہ تو بہت اچھی عادت ہے۔ میں دادی اماں سے کہوں گا کہ اتنی پیاری باتیں کرنے والی لڑکی کو انہوں نے کیوں منع کیا۔ نہیں نہیں، اب یہ بھی نہ کہیے گا، شاداں اندر جاتے ہوئے بولی، میں خود ہی بتا دوں گی۔ شاداں اندر چلی گئی اور سکندر ملک زینے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹوں کے شگوفے چٹکے ہوئے تھے اور آنکھوں میں قندیلیں لو دے رہی تھی۔ آپ ہی آپ ایک سرشار سی کیفیت اسے مست بنا رہی تھی۔ کیوں بھئی سنی، کیا دیکھ لیا ہے جو لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی ہے؟ مراد علی نے ہنس کر پوچھا۔ تم بھی اسے دیکھ لو تو خواہ مسکرانے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ ہیں یعنی پھسل گیا کہیں دل تمہارا؟ شاید۔ مراد، جو معصومیت میں شہر میں تلاشتا رہا ہوں وہ تو یہاں موجود ہے، میرے گاؤں میں، میرے گھر میں۔ زری بھی تو معصوم ہے۔ مراد علی نے یاد دلایا، زری سکندر ملک کی ماموزاد بہن تھی اور کنیٹ کالج میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ سمینا بیگم کی بہت خواہش تھی کہ وہ شوخ و چنچل زری ان کی بہو بنے، اور اس کے چنچل پن کو وہ معصومیت کا نام دیتی تھی۔ تم نے جواب نہیں دیا سکندر ملک، کیا زری معصوم نہیں بقول تمہاری ممی کے؟ مراد علی نے پوچھا۔ اب ممی نے زری کی معصومیت کا ذکر کیا تو انہیں بتاؤں گا کہ معصومیت دیکھنی ہے تو اس حویلی میں آ کر وہ لڑکی دیکھ لیں۔ وہ بلا سوچے سمجھے بولتی ہے، مگر اس کے لہجے میں کسی کے لیے تمسخر یا بناوٹ نہیں ہوتی۔ بالکل سچی تصویر معصومیت کی دیکھنی ہے تو اسے دیکھیں جو ایک دم ہی تمہارے دل میں بس گئی ہے۔ سکندر زور سے ہنسا اور بولا، دل میں بسی نہیں، صرف اتری ہے، اور جو لوگ دل میں اتر آئیں بہت جلد بس بھی جاتے ہیں۔ حیرت ہے یار، کل تم آئے ہو اور آج تمہارے دل کی دنیا بدل گئی۔ کوئی پلاننگ تھوڑی ہی کرنی پڑتی ہے، یہ تو لمحے ہوتے ہیں، لمحوں کی زنجیر کسی بھی وقت جکڑ سکتی ہے۔ وہ نہایت بے نیازی سے بولا۔ تو وہ لمحہ آ گیا، مگر یار یہ تو بتاؤ کہ وہ ہے کون؟ وہ کون سا موتی ہے جس نے تمہاری آنکھوں سے دل تک اجیارہ بکھیر دیا ہے؟ مراد متجسس لہجے میں بولا۔ ایک لمحے کو سکندر ملک نے اسے دیکھا اور دوسرے لمحے ایک خیال کا کونا اس کے ذہن میں لپکا۔ مراد کیا سوچے گا کہ میری پسند صرف ایک ملازمہ ہے، ان پڑھ ملازمہ، جو اس حویلی میں نوکرانی ہے۔ یہ درست ہے کہ میں انسانوں کی چھوٹائی بڑائی کا قائل نہیں، مگر ہمیں اس زمانے کا ساتھ بھی تو دینا پڑتا ہے۔ میں مراد کو کچھ نہیں بتاؤں گا، ابھی مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، ایسا نہ ہو مجھے آئندہ اس کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ یوں بھی انسان جب کسی کو پسند کرتا ہے تو ہر طرف سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے، تب کوئی سوچ بھی نہیں آتی، کوئی خوف ذہن و دل کو نہیں جکڑتا، وہاں صرف اور صرف جذبات کی حکمرانی ہوتی ہے۔ ابھی تو اس نے بہت سوچنا تھا، اپنے جذبوں کی سچائی کو پرکھنا تھا کہ جذبے بھی خودرو پودوں کی طرح ہوتے ہیں، آپ ہی آپ تو اگتے ہیں اور خود بخود پتہ بھی نہیں چلتا اور مرجھا جاتے ہیں۔ پھر بھلا وہ کس طرح اس معصوم سی شاداں کا نام لے سکتا تھا؟ وہ تو فی الحال اس حویلی کی دیواروں سے بھی یہ نام چھپانا چاہتا تھا جو ایک دم ہی اس کے دل کے دالان میں خوشبو بن کر پھیل گیا تھا۔ اور مراد اس سے کہہ رہا تھا، یار بتاؤ نا کون ہے وہ لڑکی؟ دادی اماں سے پوچھ کر بتاؤں گا، ابھی تو اس کی صرف ایک جھلک دیکھی ہے، کوئی ملازمہ تو نہیں؟ مراد علی نے عام سے لہجے میں کہا، مگر سکندر ملک کو لگا جیسے اس کا لہجہ طنز کا نشتر بن کر اس کے دل میں اتر گیا ہو۔ تم نے ایسا کیوں سوچا؟ صرف اس لیے کہ تم ملکوں اور چودھریوں کے دل عموماً گاؤں کی الڑ ملازماؤں پر بھی آ جاتے ہیں نا؟ مراد بابو، آپ کے گھر سے ٹیلی فون آیا ہے، فضلو نے آ کر کہا تو مراد کا مسکراتا چہرہ ایک دم ہی بجھ گیا۔ خیریت تو ہے؟
وجی ملکانی نے کہا ہے آپ کو بلا لاؤں، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ فضلو نے ادب سے کہا۔ جاؤ یار، تمہارے ڈیڈی کا فون ہوگا، یہ کنفرم کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ صاحبزادے واقعی یہاں آئے ہیں یا… مراد علی کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گیا اور سکندر ملک نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا تو اس کی آنکھوں میں شاداں اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ اتر آئی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت سموئے سکندر ملک کو اپنے دل کے ہر خانے میں جھانکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سکندر ملک اپنی اس کیفیت پر بہت حیران ہو رہا تھا۔ آج تک ایسا موقع نہ آیا تھا۔ 25-26 برس کا وہ امنگوں اور جذبوں سے بھرپور نوجوان تھا۔ پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا تھا اور اسی سال ایل ایل بی کا امتحان بھی پاس کیا تھا۔ پھر پورا سال سی ایس ایس کے امتحان کی تیاری کی وجہ سے اس نے سیر و تفریح اور ہر تقریب کو خود پر حرام کر لیا تھا۔ صرف پڑھائی کے علاوہ اور کچھ نہ سوچا تھا۔ ایگزام سے فارغ ہو کر اس نے خوب مراد علی کے ساتھ تفریحات کی تھی۔ مری، سوات، کاغان، چترال اور اسکردو گئے تھے۔ وہ امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اب اکیڈمی جانے سے پہلے مراد علی کی خواہش پر ہی سکندر آباد آ گیا تھا۔ مراد علی کا تعلق فیصل آباد سے تھا اور اس کے ڈیڈی اپنا بزنس کرتے تھے۔ وہ سکندر ملک کا کالج فیلو تھا اور دونوں کو ایک ساتھ رہتے عرصہ بیت گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے اور بہت ہی پائیدار دوستی تھی۔ اس دوستی میں کبھی تفرقے کا کانٹا نہ پڑا تھا، اور تفرقہ تب پڑتا ہے جب کوئی تیسرا وجود درمیان میں آ جائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دونوں ہی فی الحال اس تیسرے وجود سے بچے ہوئے تھے جسے لڑکی کہتے ہیں۔ یونیورسٹی میں بھی دونوں نے بقول اپنے بہت پاکیزہ زندگی گزاری تھی۔ دوسرے لفظوں میں 2 سال میں یونیورسٹی ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی تھی۔ یوں بھی ان کی کلاس میں گنتی کی صرف 4-5 لڑکیاں تھیں جو فائنل میں جا کر 3 رہ گئی تھیں۔ 2 کا پریویس کرتے ہی بیاہ ہو گیا تھا اور ان تینوں لڑکیوں کا اپنا ایک گروپ تھا۔ وہ لڑکوں سے بات بھی نہ کرتی تھی، اسی لیے سب نے ان کا نام ہری مرچیں رکھ دیا تھا اور پھر کوئی بھی ان کے قریب نہ آتا۔ جب اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں نو لفٹ کا اشتہار بنی ہوتی ہیں تو وہ بھلا کہیں اور کیا امید رکھتے۔ یوں بھی سکندر ملک کو اپنی پسند کی کوئی لڑکی بھی نظر نہ آئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی ایسی ہو جو کچھ اس کے ہونٹ کہیں وہی اس کی آنکھوں میں بھی رقم ہو، اس کے گالوں پر صرف اس کے نام کی حیا پھیلے، جو غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے بے شک جھجکے نہ، مگر اس میں ایک متانت آمیز فاصلہ ہو، جو مرد کو مرد سمجھ کر بات کرے، اسے کوئی بہت توپ شے نما نہ سمجھے۔ جب بھی سکندر ملک ویکنڈ پر گھر جاتے سمینہ بیگم زریں کو ضرور بلوا لیتی، بلکہ کبھی تو یوں بھی ہوتا کہ سکندر شام کو ہاسٹل سے گھر پہنچتے تو زری پہلے ہی سے موجود ہوتی۔ اس کی کمپنی میں وہ واقعی بہت خوش رہتا، مگر جب سے سمینہ بیگم نے اپنی خواہش کا برملا اظہار کیا تھا تو وہ ایک دم ہی زری سے کھنچ گیا تھا۔ میری پسند تو یہ کبھی بھی نہیں رہی۔ پھر سمینہ بیگم نے مراد علی سے کہا تھا کہ وہ سکندر ملک کو سمجھائے، ان کی خواہش بتائے، اور جب مراد علی نے سکندر ملک سے بات کی تھی تو اس نے نہایت ناگواری سے کہا تھا، یار رہنے دو، زندگی ہماری ہے، اپنی مرضی سے گزاریں، یا والدین کی خواہشوں کی بھیڑ خود کو چڑھا دیں، مجھے زری بالکل پسند نہیں۔ پھر تمہاری پسند کیا ہے؟ مراد نے پوچھا۔ جس دن نظر آ گئی سب سے پہلے تجھے ہی بتاؤں گا۔ بعض مرتبہ نظریں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں، اس لیے والدین کی پسند پر اعتماد کر کے حامی بھر لو کہ بعد میں والدین کی پسند اپنی بن جاتی ہے، اور قربت وہ گل کھلاتی ہے کہ پتھر بھی پارس بننے لگتا ہے۔ میں اس فطرت کا مالک نہیں ہوں مراد، تمہیں علم ہے، میں ہمیشہ اپنی مرضی کرتا ہوں، اپنے لیے خود راستے منتخب کرتا ہوں۔ پھر یہ تو زندگی کا بہت بڑا موڑ ہے جو میں سب کو شامل کر کے لیکن خود مڑوں گا۔ سکندر ملک کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ پھر مراد علی کچھ بھی نہ بول سکا تھا، مگر سمینہ بیگم ابھی تک مایوس نہ ہوئی تھی، بلکہ پر امید تھی، اور انہیں یقین تھا کہ سکندر زری کو شریک سفر بنانے کے لیے مان جائے گا، کہ ان کے خیال میں زری سے بہتر اسے زندگی کی ساتھی نہ مل سکتی تھی۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی، کیونکہ جس قسم کے ساتھی کی تمنا اس کے دل میں مچلتی تھی وہ اسے نظر آ گئی تھی، شاداں کے روپ میں۔ مگر اس نے یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ اس کی پسند نہایت نچلے طبقے سے تعلق رکھتی ہوگی، جس کا خاندان پشت ہا پشت سے ان کی حویلی کا خدمت گار تھا۔ چلو یہ بھی بات تسلیم کر لی جاتی کہ سب انسان برابر ہیں، جنہیں ہم نے مختلف خانوں میں بانٹ دیا ہے۔ اپنے ذہن، دل اور دولت کے خانوں میں سب سے بڑا پیمانہ دولت رکھا گیا ہے۔ جس کے پاس دولت کے کھنکتے سکے ہیں وہ خود بخود ہی اونچے طبقے میں اپنی پہچان کروا لیتا ہے۔ وہ خود پہچان نہیں کرواتا بلکہ اس کے سکے پہچان کرواتے ہیں، اور جن کے پاس دولت نہیں ہے وہ ان دولت مندوں کی خدمت کرتے ہیں، چاہے ان سے زیادہ باعزت شہری ہوں۔ شاداں اس کی پسند کے عین مطابق تھی، مگر اس میں بہت بڑی خامی تو یہ تھی کہ وہ ان پڑھ تھی، اور سکندر ملک نے یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ اس کی ہمسفر بالکل صفا چٹ ہو،
کتنی بڑی دو خامیاں تھی اس میں جسے اس نے پسند کیا تھا، اور یہ بہت بڑی خامیاں تھی جسے وہ تو قبول کر سکتا تھا مگر گھر والوں سے کس طرح لڑتا۔ ان خامیوں سے مبرہ اس کی پسند ہوتی تو ٹکرا بھی سکتا تھا۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو سکندر ملک؟ جب حشر کا وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ ان لمحوں کو مت گنواؤ، یہ لمحے پھر نہیں آئیں گے۔ جو کچھ کرنا ہے کر لو، یہی فیصلے کا، خواہشوں کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ کسی کو بھی تو مکمل جہان نہیں ملتا، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تو خامی ہوتی ہے۔ چاند جو کروڑوں نگاہوں کا مرکز ہے، چکور سے پانے کے لیے اپنی اڑان اونچی کر دیتا ہے۔ اس چاند میں بھی کتنا گہرا داغ ہے، اور شادہ میں تو اتنی بڑی خامی نہیں، صرف پڑھی لکھی نہیں، ضروری نہیں کہ عقل ڈگریوں کی محتاج ہو۔ بعض تعلیم یافتہ لوگ جاہلوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ تم سکندر ملک سوچ لو، ہر لحاظ سے شادہ تمہارے لیے مناسب ہے۔ سکندر کا دل بار بار شادہ کی طرف داری کر رہا تھا، جبکہ ذہن نت نئی دلیلیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ کسی بھی فیصلے پر نہیں پہنچا تھا کہ وہ جذباتی نہ تھا۔ جذبات کو وہ گھٹیا ترین ہتھیار سمجھتا تھا۔ کامیابی کا راستہ تلاشنا تھا اور اس کے لیے ابھی وقت درکار تھا۔ فوراً اس نے کبھی بھی فیصلے نہ کیے تھے۔ تبھی مراد گھبرایا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے اندر کی پریشانی اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔ خیریت تو ہے مراد؟ کس کا فون تھا؟ سکندر نے پوچھا۔ ابرار بھائی نے فون کیا تھا، ڈیڈی پر رات دل کا دورہ پڑا ہے۔ وہ رات ہی انہیں لاہور لے گئے ہیں اور ابھی ڈیڈی انتہائی نگہداشت کے شعبے میں ہیں۔ ابرار بھائی نے لاہور ہی سے ٹیلی فون کیا تھا، مراد نے جلدی جلدی تفصیل بتا دی۔ تو اس کا مطلب ہے تم کو ابھی جانا ہے؟ سکندر نے پوچھا۔ ہاں، ڈرائیور سے کہو مجھے بسوں کے اڈے تک چھوڑ آئے۔ پاگل ہوئے ہو؟ میں خود چلوں گا۔ انکل کی طبیعت اگر ٹھیک ہوئی تو تمہیں ساتھ لے آؤں گا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گا، مراد بیگ میں کپڑے ڈالتا ہوا بولا۔ یار شکار نہیں کھیلنا، سکندر ملک نے اسے یاد دلایا۔ پھر کبھی صحیح۔ مراد نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ میں دادی اماں سے اجازت لے آؤں؟ تم تب تک اپنی چیزیں سمیٹ لو، سکندر نے کہا۔ جلدی آنا یار، تم پریشان مت ہو، مجھے یقین ہے انکل اب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ سکندر نے اس کا کندھا تھپکا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ ملکانی سکینہ گرم کپڑوں کو دھوپ لگوانے کے لیے بڑے صندوق میں سے نکلوا رہی تھی کہ سکندر ملک دبیز پردے ہٹا کر کمرے میں داخل ہوا۔ آؤ سنی، میرا خیال ہے تم مراد کے ساتھ چلے جاؤ۔ جی دادی اماں، میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ بہت اپسٹ لگ رہا ہے، خدا اس کے والد کو صحت دے۔ تم اسے لاہور چھوڑ کر واپس یہیں آؤ گے؟ ملکانی سکینہ نے اسے فیصلہ سنا دیا۔ جو حکم دادی اماں، وہ بولا۔ بیٹا، میں نے کبھی کسی کو بھی حکم نہیں دیا، میں تو ہمیشہ سے التجا ہی کرتی آئی ہوں۔ ملکانی سکینہ کا لہجہ بھیگ گیا۔ پلیز دادی اماں، رونے کی نہیں ہو رہی۔ سکندر نے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے اور وہ مسکرا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں آنسو پینے کی کوشش کرنے لگا۔ جن ماؤں کے بیٹے جوان ہو دادی اماں، انہیں نہیں رونا چاہیے۔ ہاں، نہیں رونا چاہیے، پر کیا کروں؟ اب بوڑھی ہو گئی ہوں نا، تو ذرا ذرا سی بات پر آنسو آنکھوں میں آ جاتے ہیں، ورنہ میں تو بہت بہادر ہوں۔ ملکانی جی، ملکانی جی۔ شادہ انہیں پکارتی ہوئی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، پھر سامنے کھڑے سکندر ملک کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پھر جلدی سے اس نے اپنے فرش پر گھستے دوپٹے کا پلو سر پر جما لیا۔ کیا بات ہے شادہ؟ وہ ملکانی جی، پھر کر لوں گی بات، وہ سکندر ملک کی نظروں سے گھبرا کر بولی۔ تو سنی سے ملی ہے؟ ملکانی سکینہ نے پوچھا۔ نہیں دادی اماں، میں تو ابھی اسے دیکھ رہا ہوں، شادہ کے بولنے سے پہلے ہی سکندر ملک نے کہہ دیا، اور شادہ اس دھڑلے کے جھوٹ پر حیران حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ شادہ ہے، میری شادہ۔ سنی، یہ مجھے بہت پیاری ہے، میری تنہائیوں کے ساتھی ہے یہ، اس کی وجہ سے تو میں اولاد کی دوری بھی بھلا چکی ہوں۔ تم اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ملکانی سکینہ کی آنکھوں میں شادہ کی محبت کی لاٹیں روشن تھی، اور ویسی ہی لاٹیں اس نے اسی وقت سکندر ملک کی آنکھوں میں دیکھی تھیں۔ شادہ کے پورے وجود میں چیونٹیاں ریگنے لگیں، اور ملکانی سکینہ محبت سے سرشار لہجے میں کہے جا رہی تھیں۔ شادہ ایک انمول ہیرا ہے جس پر مجھے بہت فخر ہے۔ ہائے ملکانی جی، اب اتنی تعریفیں تو نہ کریں۔ شادہ شرما گئی۔ کیوں؟ سکندر ملک نے براہ راست اس سے پوچھا۔ اب اچھا نہیں لگتا کہ بڑے میری تعریف کریں۔ تعریف بری نہیں لگنی چاہیے تمہیں، سکندر ملک نے کہا۔ وہ جی، مجھے پتا ہے کہ میں ہوں ہی تعریف کے قابل، بار بار تو نہیں جتایا جانا چاہیے۔ سکندر ملک حیران رہ گیا۔ اتنا اعتماد، اتنا فخر اپنی ذات پر، یہ معمولی سی دیہاتی لڑکی خود پر اتنا زوم رکھتی ہے، کتنے اعتماد سے بات کر رہی ہے کہ میں ہوں ہی تعریف کے قابل۔ شادہ، تم سکندر سے پوچھ کر اس کی ضروری چیزیں ایک بیگ میں ڈال دو۔ کیوں جی؟ یہ لاہور جا رہا ہے نا، وہ بولی۔ قسم سے ملکانی جی،
میں نے تو ان سے کوئی بات نہیں کی، تو پھر یہ کیوں جا رہے ہیں؟ پوچھ لیں، میں نے کسی طرح کا مخول نہیں کیا۔ سنی ملک، بتائیں نا بھلا میں نے آپ سے کوئی مخول کیا ہے؟ میں آپ کو دیکھ کر ہنسی ہوں؟ شادہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور وہ حیران و ششدر سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر بتائیں نا آپ کیوں خفا ہو کر جا رہے ہیں؟ میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں کان پکڑتی ہوں۔ شادہ نے اس کا بازو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ سکندر ملک کو اپنا عکس اس کی آنکھوں میں ڈولتا محسوس ہوا۔ وہ ڈوب رہا تھا ان جھیلوں میں کہ ملکانی سکینہ کی ہنسی نے اسے مدہوشی کے سمندر میں غرق ہونے سے بچا لیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، جھلی ہے نری، سنی تو مراد کے ساتھ جا رہا ہے اسے لاہور چھوڑنے۔ اچھا، میں سمجھی کہ ملکانی جی آپ پھر مجھ سے خفا ہو جائیں گی۔ شادہ نے کان چھوڑ دیے اور دوپٹے سے آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگی۔ تو آپ لوگ شکار پہ نہیں جائیں گے؟ نہ، سکندر نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ کیوں؟ اس لیے جو خود شکار ہو جائیں وہ بھلا شکار کس طرح کھیلیں گے؟ سکندر ملک نے گول مول سا جواب دیا اور اس قدر آہستہ کے قریب کھڑی۔ صرف شادہ ہی سن سکی تھی اور وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ شادہ اس کے جملوں پر غور کرتی رہ گئی۔ جا شادہ، اسے کسی شے کی ضرورت نہ ہو، ملکانی سکینہ نے اسے گمسم کھڑا دیکھ کر کہا۔ شادہ باہر آئی اور جب وہ اوپر جانے کے لیے زینے پر قدم رکھ رہی تھی کہ مراد علی اور اس کے پیچھے سکندر ملک دونوں نیچے آ رہے تھے۔ فضل نے ان دونوں کے بیگ اٹھائے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے تھا۔ شادہ ریلنگ کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی۔ مراد علی تو فضلو کے ساتھ تیزی سے پورچ کی طرف بڑھ گیا اور سکندر ملک شادہ کے قریب ہی رک گیا۔ اس کی نظروں میں اتنی تپش تھی کہ شادہ ٹھنڈ میں خود کو پسینوں میں ڈوبتا محسوس کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئی جا رہی تھیں۔ اس کی یہ کیفیت تو کبھی بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ تو خود کو بہت بہادر اور جیدار سمجھتی تھی۔ تب اس نے اپنی منتشر دھڑکنوں پر قابو پایا اور لرزتی آواز میں بولی، شہر میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جھوٹ کی جماعت بھی ہوتی ہے۔ تم کیا جانو کہ زندگی میں بعض جھوٹ کتنے اچھے اور سچے لگتے ہیں۔ پر آپ نے ملکانی جی سے کیوں کہا کہ مجھ سے نہیں ملے تھے؟ آہستہ آہستہ اس کا اعتماد لوٹ رہا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ دادی اماں تمہیں کیا اہمیت دیتی ہیں؟ وہ تو مجھے بہت پیار کرتی ہیں، وہ فخر سے بولی۔ اس کا اندازہ ہو گیا ہے مجھے۔ اور سکندر ملک نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اور کیا؟ بولو نا۔ بات ادھوری نہیں چھوڑنی چاہیے، کہتے ہیں سخت گناہ ہوتا ہے۔ اب تو ہم گناہ ثواب کے چکر سے مبرہ ہو گئے ہیں۔ جی، میں سمجھی نہیں۔ سکندر کے جواب دینے سے پہلے ہی مراد علی نے جیپ کا ہارن بجا دیا۔ اب میں جاؤں؟ یہاں کھڑا رہا تو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا، اور مراد کے لیے تو پل پل بھاری ہے۔ آؤں گا تو پھر تم سے باتیں ہوں گی۔ سکندر کے لہجے میں مٹھاس تھی اور آنکھوں میں بے تحاشا طلب۔ اور عورت میں یہ خوبی ضرور ہے کہ وہ اور باتیں سمجھے نہ سمجھے مگر مرد کی طلب کو بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ عورت کے اندر بہت اندر الارم سا بجنے لگتا ہے۔ شادہ کے اندر بھی ایک ایسا ہی الارم بج رہا تھا جسے وہ فی الحال کوئی نام نہ دے سکتی تھی۔ اچھا شاد، اللہ بیلی۔ سکندر ملک نے اس پر مسکراہٹوں کے پھول نچھاور کیے اور تیزی سے برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر گیا۔ عجیب اتفاق تو یہ ہوا کہ اتنی ہی تیزی سے اس نے شادہ کے آنگنے دل تک پہنچنے والا زینہ بھی عبور کر لیا۔ شادہ پریشان ہی تو ہو گئی۔ شاد، شاد، ہر سمت سے یہی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ ہوائیں شاد شاد کی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ در و دیوار سے یہی نام سکندر ملک کے گمبھیر لہجے کی مانند سنائی دے رہا تھا۔ ہر طرف اسی نام کی صدائیں تھیں۔ شادہ نے ٹھنڈی ریلنگ سے سر ٹکا دیا اور آپ ہی آپ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ریشمی گالوں پر لڑک آئے۔ اس کے دل میں جذبے اتنے دبے قدموں داخل ہوئے تھے کہ پتہ بھی نہ چل سکا تھا، اور یہ نیا احساس، نئی خواہش اور نئی امنگ اشک بن کر اس کی آنکھوں سے رواں ہو گئی تھی۔ سارا دن ہی وہ اپنے آپ میں گم کام نپٹاتی رہی، بار بار چونک جاتی، لگتا کوئی اس کے بہت ہی قریب شاد شاد کی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ اسے اپنا یہ مختصر سا نام بہت اچھا لگا تھا۔ پھر سکندر ملک کے لہجے میں جو پریم تھا، اس نے شادہ کے وجود میں سرشاری کی کیفیت بھر دی تھی۔ سردیوں کی شامیں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، پھر گاؤں کی شامیں جہاں درختوں پر بہت جلد شامیں جھک آتی ہیں۔ شادہ ملکانی سکینہ کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ موٹر رکشہ کی آواز سن کر اس کے ہاتھوں سے لکڑی کی کنگھی چھوٹ گئی اور وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر آئی تو برآمدے میں ہی اس کے قدم جم گئے۔ دل کی فصل میں لگا جیسے ایک دم ہی آگ لگ گئی ہو۔ سامنے ہی ملکانی سکینہ کی بیٹی آمنہ کھڑی تھی اور ان کے ساتھ ہی اونچے قد کاٹ کی خوبصورت آنکھوں اور لمبے بالوں والی امرین تھی۔ وہ سمجھی تھی سکندر ملک آیا ہوگا۔ اب ملکانی آمنہ اور امرین کو دیکھ کر شادہ کو سخت مایوسی ہوئی تھی۔
وہ بس انہیں حیران حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی، مایوسی اس کے دل پر برف کے گالوں کی طرح گر رہی تھی۔ بھئی شاداں، کیا ہوا تمہیں؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ ملکانی آمنہ نے نہایت محبت سے اس سے پوچھا تو وہ چونکی۔ سلام چھوٹی ملکانی، میں تو امرین بی بی کو دیکھ رہی ہوں، کتنی بڑی ہو گئی ہیں اور پھر خوبصورت بھی، بس 1.25 سال میں ہی بھول گئی۔ امرین نے اسے لپٹا لیا۔ نا جی، بھلا آپ کو بھول سکتی ہوں، آپ کے ساتھ تو کھیلی ہوں، شادہ نے ہنس کر کہا۔ پھر وہ ان کے ساتھ اندر آ گئی۔ ملکانی سکینہ بیٹی کو اچانک دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئی۔ تب ملکانی آمنہ ماں کے گال سے گال رگڑتے ہوئے بولی، بس ماں جی، آپ سے ملنے کو جی بہت اداس ہوا تو میں آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ امرین بھی ساتھ بولی کہ آج کل گنے کا موسم ہے اور خوب رس پئیں گے۔ اچھا تو یہ بات ہے امرین بی بی، میں سمجھی تمہیں ہماری محبت لے آئی ہے۔ شادہ نے شکوہ کیا۔ ارے شادہ، گنے کا رس تو صرف بہانہ ہے، اصل مٹھاس تو تمہاری محبت میں ہے جو مجھے کشاں کشاں کھینچ لاتی ہے۔ امرین نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تبھی اتنے دنوں بعد آئی ہو؟ تمہیں پتا تو ہے میری پڑھائی ہے۔ کب سے تم ڈاکٹری پڑھ رہی ہو؟ آخر کب بنو گی ڈاکٹر؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ بس 2 سال اور ہیں، پھر عیش ہی عیش ہوں گے، فرصتیں ہوں گی، میں ہوں گی، میری شاداں اور ہماری ڈھیر ساری باتیں ہے نا؟ امرین اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے بول گئی۔ شاداں سے امرین کی دوستی بہت پرانی تھی۔ امرین اس سے 3 برس بڑی تھی، مگر وہ اس طرح بے تکلف تھی جیسے کہ ہم عصر ہوں۔ امرین ہر بار چھٹیوں میں سکندرآباد آتی تھی، صرف شاداں کی وجہ سے۔ اسے بھی شاداں بہت عزیز تھی اور بارہا اس نے ملکانی سکینہ سے کہا تھا کہ وہ شاداں کو پڑھائیں، مگر وہ نہ مانی تھی۔ پھر ملکانی آمنہ بھی ماں کی ہمنوا تھی کہ پڑھ کر بھی شاداں نے کیا کرنا ہے، گھر تو اس نے اپنے ہی جیسے لوگوں کا بسانا ہے، جہاں تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں، صرف کام کی اہمیت ہوتی ہے۔ امرین ملتان میں پڑھتی تھی اور آدھی چھٹیاں وہ شاداں کی خاطر سکندرآباد میں گزارتی تھی اور آدھے دن تونسا شریف میں اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ۔ کبھی کبھی وہ شاداں کو بھی اپنے ہمراہ چند دنوں کے لیے تونسا لے جاتی تھی۔ شاداں کا دل وہاں بہت گھبراتا تھا۔ وہ ملکانی سکینہ کے بغیر کہیں بھی نہ رہ سکتی تھی، چاہے کہیں کتنی بھی محبتیں ملتی۔ ایک ہفتے بعد ہی وہ امرین سے گھبرا کر کہتی، امرین بی بی، میرا دل ملکانی جی کے لیے اداس ہے، مجھے گھر بھیج دو۔ اور امرین کبھی اسے زبردستی نہ روکتی۔ اسے علم تھا کہ اس کی نانی ماں میں معصوم شاداں کی جان ہے، وہ اسے بھیج دیتی۔ یوں بھی شاداں سے محبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ امرین کی کوئی بہن نہ تھی، وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور بہن کی خواہش اس کے دل میں ہمیشہ ہی پارے کی طرح مچلتی تھی۔ اسی لیے شاداں کو چاہتی تھی کہ اس نے بہن کی محبت اور کمی کی تکمیل کی تھی۔ پھر محبتیں تو بدل سے ہوتی ہیں، امرین اسے چاہتی تھی، تبھی تو شاداں بھی جان وار دیتی تھی۔ یوں بھی اس فیملی میں شاداں ہر کسی کی چہیتی تھی۔ ملکانی سکینہ کی بہویں عائشہ، فیروزہ اور سمینہ بھی اسے پسند کرتی اور چاہتی تھیں، یا شاید یہ وجہ تھی کہ وہ ان کی ساس کی چہیتی تھی۔ یوں بھی انسان کے گن دیکھے جاتے ہیں اور شاداں کو پیار اس کے گن ہی کرواتے تھے۔ البتہ سہراب ملک کی لیلی خانم نہ ملکانی سکینہ کو پسند کرتی تھیں اور نہ ان سے وابستہ بیٹیوں کو۔ بہت کم وہ سکندرآباد آتی تھیں، بس سہراب ملک ہی بے چین ہو کر بھاگے آتے تھے۔ یوں بھی زمینوں پر وہی زیادہ جاتے تھے، اس لیے ماں کے پاس بھی آ جاتے اور انہیں سارا حساب دیتے، مگر کبھی انہوں نے پیسے کے علاوہ اپنے دنوں اور راتوں کا ماں کو حساب نہ دیا تھا۔ چھوٹی ملکانی، آپ ابھی تو یہی رہیں گی نا؟ شاداں نے ملکانی آمنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بھئی آج تو آئی ہے یہ، ملکانی سکینہ نے کہا، کل چلی جاؤں گی۔ آمنہ بولی۔ امرین بھی، نہیں میں ابھی رہوں گی، چھٹیاں ہیں نا؟ بالکل ٹھیک، دل خوش کر دیا ہے، شاداں خوشی سے چیخی۔ بھئی شاداں، مجھے بلائی والی چائے تو پلا، اور اپنے ہاتھوں سے بنا کر، امرین نے کہا۔ بالکل جی، ابھی لائی۔ شاداں بھی ایک دم ہی ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئی۔ بہت فرما بردار ہے یہ، ملکانی سکینہ نے کہا۔ نانی اماں، جب یہ چلی جائے گی پھر؟ امرین نے ہنس کر کہا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی امرین بیٹا۔ کیوں ماں جی؟ ملکانی آمنہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ اس سے جو بھی شادی کرے، میری شرط یہی ہوگی کہ جب تک میں زندہ ہوں وہ بھی اسی حویلی میں رہے۔ تو ماں جی، گاؤں کے تو کئی لوگ مان بھی جائیں گے، اور یوں بھی اب آپ کو شاداں کے واسطے کوئی بار دیکھنا چاہیے۔ پینوں سے کہیں کوئی اپنی برادری میں دیکھے یا کہیں اور۔ 17 برس کی تو ہو گئی ہے، یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ ہاں ہوتی ہے، تو پھر تم امرین کی بھی کر دو، وہ سلگ کر بولی۔ ماں جی آپ کا کہا صحیح، مگر امرین تو ابھی پڑھ رہی ہے، پھر اس کے لیے کیا کمی ہے؟ نظر کے بڑے بھائی نے اپنے معین کے لیے مانگا تھا امرین کو، میں نے انکار کر دیا کہ اس کا شوق ہے ڈاکٹر بننے کا، یکسوئی سے پڑھ لے پھر دیکھی جائے گی۔ ملکانی آمنہ نے کہا۔ بھلا کوئی کمی ہے اس میں؟ تو شاداں میں کیا کمی ہے؟ آپ تو بات کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں۔
ملکانی آمنہ ہنس دی۔ تبھی شادہ آ گئی۔ لو جی، گرما گرم چائے ہے ملائی والی، پیو اور دعائیں دو مجھے۔ شادہ نے ٹرے میز پر رکھ دی اور گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئی۔ ملکانی جی، میٹھا پاواں؟ اس نے آمنہ سے پوچھا، کیونکہ آمنہ شوگر کی مریضہ تھی اور میٹھے سے پرہیز کرتی تھی، اس لیے وہ ان سے ہمیشہ پوچھ لیتی تھی، نہ مجھے پھیکی ہی دے دو، میٹھے کو ترس گئے ہیں، زہر ہے ہمارے لیے۔ ارے چھوٹی ملکانی، جو ڈرتا ہے وہی مرتا ہے۔ اب دیکھیں ملکانی جی کو، میں انہیں ہر چیز کھانے کو دیتی ہوں اور مجال ہے کوئی بیماری ان کے نزدیک بھی جائے، ہے نا ملکانی جی؟ شادہ نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے ان کو مخاطب کیا اور انہوں نے مسکرا کر اس کی بات کی تائید کر دی۔ ہائے شادہ، بہت ٹھنڈ ہے، ہیٹر آن کر دینا۔ امرین تقریباً کانپتے ہوئے بولی، اوہو امرین، ابھی تم رضائی میں گھسو گی تو سردی دور ہو جائے گی، مصنوعی طریقے سے گرمائش مت آزمایا کرو۔ شادہ نے نہایت بے پرواہی سے کہا اور امرین صرف اسے دیکھ کر رہ گئی، جو نہایت اطمینان سے پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھی کروشیے کی کوئی بیل بن رہی تھی۔ امرین نے اپنی شنیل کی رضائی سے خود کو اچھی طرح لپیٹ لیا اور بولی، شادو، کوئی ماہیہ تو سناؤ۔ ابھی تو سو جاؤ، صبح سناؤں گی۔ ابھی سناؤ، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ یاد نہیں ہے کوئی؟ تمہیں تو بہت سارے یاد تھے، سب بھول گئی ہوں۔ شادہ کا لہجہ دھیما تھا۔ خیر تو ہے، تیرا حافظہ کب سے خراب ہو گیا؟ شادہ نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، امرین، تمہیں کیا پتا کہ جب سے اسے دیکھا ہے دل و ذہن صرف ایک ہی نام دہرا رہے ہیں اور تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ یار سنانا، قسم سے تیری آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میرا بس نہیں چلتا تمہیں ریڈیو اسٹیشن لے جاؤں، تہلکا مچ جائے گا، مگر نانی اماں اجازت نہیں دیں گی۔ امرین کی آواز میں مایوسی تھی۔ نہ، مجھے بھی شوق نہیں کہ ہر ارے گرے میری آواز سنتے پھریں۔ شادہ کے لہجے میں بیزاری تھی۔ چلو، میں تو اری گری نہیں نا، مجھے تو سنا دے۔ کیا سناؤں؟ کوئی بھی اچھا سا ماہیہ۔ چند لمحے وہ سوچنے کے بعد نہایت لے میں گانے لگی۔ پتہ نہیں کیوں آخری مصرے پر اس کی آواز بھر آ گئی، آنکھوں میں سکندر ملک کا عکس اتر آیا اور وہ آنکھیں بند کیے گا رہی تھی۔ شالا خیر ہووی سر دے سائیں، تیڈے باجوں ڈس دے سنجیاں جائیں، اکھیاں تو پچھ گھن لگیے سینے ڈانگے، سجنا دا ملنا مشکل مہانگے، دل تانگ تانگے۔ واہ بھئی واہ، شادو، قسم خدا کی تیری آواز کی تو میں عاشق ہوں۔ امرین اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سچی، بہت لوچ آ گیا ہے تیری آواز میں، چکر کیا ہے؟ امرین کے لہجے میں شرارت کے ساتھ ساتھ شکوک بھی تھے۔ شادہ مسکرا دی اور بولی، سب خیر ہے جی، اب عمر کے ساتھ ساتھ آواز بہتر ہی ہوگی، سنا تو یہی ہے۔ ویسے شادو، تیری آواز پر کتنے ہی گاؤں کے لڑکے عاشق ہوں گے، میں باہر جاتی ہی نہیں، وہ بے نیازی سے بولی۔ وہ جو تیرے مامے کا بیٹا ہے، کیا نام ہے؟ امیر محمد، شادہ نے بتایا۔ ہاں وہی، پچھلی بار جب میں آئی تھی تو بتایا تھا تو نے کہ وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہاں وہ چاہتا تھا پر میں نے انکار کر دیا، شادہ نے کہا۔ کیوں بھئی؟ وہ میرا حویلی آنا بھی پسند نہیں کرتا اور میں ملکانی جی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا اسی لیے تو نے انکار کیا؟ نہیں، وہ مجھے پسند بھی نہیں تھا، نہ ہی ملکانی جی کو پسند تھا۔ اوہو، تو یہ بات ہے، پھر تجھے کون پسند ہے؟ شادہ خاموشی رہی، بلکہ اس نے دانتوں تلے ہونٹوں کو دبا لیا، ورنہ اسے یقین تھا کہ اس کے لبوں کے بھنور سے سکندر ملک کا نام بے ساختگی میں نکل جاتا اور یقیناً حویلی میں طوفان آ سکتا تھا۔ یوں بھی یہ تو اسے معلوم تھا کہ دل کی دنیا بدلی ہے، اس کی خاطر روایات اور رسمیں تو نہیں بدل سکتی۔ پھر سکندر ملک کے دل میں کیا ہے، اس کی بھی اسے خبر نہ تھی کہ اس سے تو ہر کوئی پیار و محبت سے ہی پیش آتا تھا۔ اگر سکندر ملک نے نرم لہجے میں بات کر لی تھی تو کون سی دنیا سے نرالی بات ہو گئی تھی۔ دوسرے روز سویرے سویرے شدید ٹھنڈ کے باوجود شادہ نے امرین کو ساتھ لے لیا۔ وہ دونوں کھیتوں کی طرف نکل آئیں۔ قریبی کھیت میں گنوں کا انبار لگا تھا اور ایک طرف بیلنا لگایا ہوا تھا جہاں گنے کا رس نکالا جا رہا تھا۔ قریب ہی بڑے سے کڑھاؤ کے نیچے آگ جل رہی تھی اور اس کی بالٹیاں بھر بھر کر اس کڑھاؤ میں ڈالی جا رہی تھیں تاکہ گڑ بنایا جا سکے۔ چاچا رمزو، ہمیں بھی رس پلاؤ نا، تو کہتی حویلی میں پہنچا دیتا، اتنی سردی میں تو چھوٹی ملکانی کو بھی لے آئی ہے۔ ہائے رمزو چاچا، جو مزہ کھیتوں میں بیٹھ کر گنے کھانے اور بیلنے کے ساتھ بیٹھ کر رس پینے میں ہے، وہ گھر میں کہاں، بس تم ہمیں یہی دے دو۔ شادہ دھپ سے گنوں کے سوکھے چھلکوں پر بیٹھ گئی اور ساتھ کھینچ کر اس نے امرین کو بھی پاس بٹھا لیا۔ رمزو نے جلدی سے جگ رس سے بھر کر ان کو دے دیا اور وہ دونوں مزے سے رس پینے لگیں۔ شادہ حسب معمول رمزو سے بے سروپا باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ تبھی بندو کی سائیکل کی ٹلی نے شادہ کی توجہ مبذول کرائی۔ اے بندو، اتنی سویرے سویرے
बंधु ने उसे देखा नहीं था, तभी तो उसकी आवाज पर बंधु की साइकिल के साथ साथ उसके दिल को भी ब्रेकें लग गईं। उसने साइकिल शीशम के दरख्त के साथ टिकाकर खड़ी की और नदी फलांग कर उन्हीं के करीब चला आया। सलाम बीबी जी। बंधु ने अमरीन को सलाम करने के बाद शादा को मुखातिब किया। उसी रोज शादा, इन्हीं के आने का खत आया था ना? जी नहीं, शादा ने कहा, वो तो सिकंदर मलक आए हैं। सिकंदर मलक के नाम पर शादा को लगा जैसे उसके चारों तरफ उजियारा सा फैल गया हो। कब आए हैं सिकंदर मलक? अमरीन ने पूछा। घर में तो मुझे नजर नहीं आए। वो जी परसों आए थे और कल सुबह लाहौर चले गए। उनके साथ उनके दोस्त भी थे। बस ये बात है, आज आ जाएंगे। क्या कह गए थे? अमरीन ने पूछा। मेरा दिल कह रहा है आ जाएंगे। रवानी में शादा के मुंह से निकला और अमरीन हंस दी और शादा ख्वामखा ही झीप गई। दोपहर को खाने के बाद मलकानी आमना वापस तौंसा जाने के लिए तैयार हो गई। अमरीन को वो छोड़कर ही जा रही थी कि सिकंदर आ गया। वो आते ही मलकानी स्कीना के कमरे में आया था। अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मा। ओहो, फूफो जी भी यही हैं। वो चहका और आमना के सामने सर झुका दिया। आमना ने उसकी पेशानी चूम ली। मुराद के वालिद कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है दादी माँ, बस बहुत थोड़े दिल का है वो। फिर घर भर में सबसे छोटा है, इसीलिए बाप का लाडला भी है। आप भी तो सबसे छोटे हैं सिकंदर भाई, आप तो लाडले नहीं। अमरीन ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तुम्हें क्या पता कितना लाड उठता है मेरा। क्यों दादी माँ? अच्छा माँ जी, मैं चलूँ? आमना उठ खड़ी हुई। इतनी जल्दी फूफो जी? मैं आया हूँ और तुम्हारे मामा को फोन कर दिया है तो मुंतजिर होंगे। कभी उन्हें तनहा भी छोड़ दिया करें, सिकंदर ने शरारत से कहा। बस बेतुकी बातें आती हैं। आमना के चेहरे पर शर्म की सुर्खी फैल गई। फिर आमना चली गई। सनी मलक, आपके लिए खाना लगाऊं? शादा ने दुपट्टा उंगली पर लपेटते हुए पूछा तो सिकंदर मलक ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा और फौरन नजर हटा ली कि मलकानी स्कीना उसकी तरफ मुतवज्जो थी। हाँ लगा दो खाना, इतना लंबा सफर करके आया है। नहीं दादी माँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं। क्या खाना खा लिया था? नहीं। सिकंदर उनके कंधे से टिक गया और शादा की तरफ देखता हुआ बोला, आपको देखते ही भूख उड़ गई। ले जी, नानी माना हुई, भूख खत्म करने की डोज हो गई। अमरीन हंसी। तुम क्या जानो, जिनसे इंसान मोहब्बत करता है उन्हें देखकर दिल की तिश्नगी मिटती है तो भूख भी उड़ जाती है। अमरीन ने उसका जुमला उचक लिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों शादा, है ना यही बात? सिकंदर मलक ने बराह रास्त शादा की आंखों में देखते हुए कहा तो एकदम ही गड़बड़ा गई। वो जी मुझे क्या पता। क्या तुमने कभी मोहब्बत नहीं की? मैं समझी नहीं। इधर आओ मैं समझाऊं। सिकंदर की आंखों में जज्बों की कलियां चटकने लगी। सनी, बुरी बात। लड़कियों से ऐसी बातें नहीं करते पुत्र। मलकानी स्कीना ने सरजंच की। चलो फिर कभी सही। सुना है तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। अगर चाह से बनाकर पिला दो तो। सिकंदर मलक का जुमला पूरा होने से पहले ही शादा कमरे से निकल गई। वो जो कल से अपनी धड़कनों को संभालती फिर रही थी, अब फिर अपनी धड़कनें संभालनी मुश्किल हो गई थी। उसने चाय बनाई, अलहदा प्याले में बलाई रखी कि अमरीन को चाय में बलाई बहुत पसंद थी और ट्रे में वो बर्तन रख कर ले आई। आज पहली बार मलकानी स्किना के कमरे में जाते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने खुद में हिम्मत पैदा की। सिकंदर मलक मलकानी स्किना के पलंग पर बैठा दरवाजे ही की तरफ देख रहा था। उसे देखकर सिकंदर मलक के अंदर, बहुत अंदर, घंटियां बजने लगी। ये वही तो थी जो कल से उसके ऐवाने दिल में नहायत बेपरवाही से टहलती फिर रही थी। और राज सिकंदर मलिक ने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया था कि वो शादा को जरूर अपनाएगा। उसे इल्म था कि दादी माँ उसकी जरूर तरफदारी करेंगी और अगर किसी ने मुखालफत भी की तो वो जॉब करते ही शादा को अपना लेगा। मगर हर सूरत उसने शादा को अपनाने का तहैया किया था कि उसे इल्म था इतना मासूम हुस्न और ऐसे सादा अतवार की लड़की उसे कहीं नहीं मिलेगी। ये उसका जज्बाती फैसला ना था, बल्कि दिलो जहन ने उसके इस फैसले को तस्लीम किया था और वो बहुत मुतमईन था। मलिक जी, मिठा पावा? शादा ने आहिस्तगी से पूछा और वो सिर्फ आंखें झपक कर रह गया। कितना हसीन अंदाज है और कितनी खूबसूरत बात है। हाँ शादा, तुम्हें मैं ये इख्तियार देता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में भी मिठास घोल दो। सिकंदर मलिक ने उसके हाथ से कप लेते हुए सोचा। उन्हें चाय देकर शादा बाहर चल गई और वो मजीद सिकंदर मलिक का सामना न कर सकती थी। फिर वो सिकंदर के सामने गई ही ना, बस तन्हा अपने जज्बों से लड़ती रही। वो जो सिकंदर मलिक को देखने को बेकरार सी कल से फिर रही थी, देखकर फिर तिश्ना आरजुएं उसके दिल से लिपट गईं। ऐसी चीज की तरफ देखने का क्या फायदा जिसे इंसान पा ही न सके। फिर दिल ललचाने का क्या फायदा। एकदम ही उसने अपनी आंखों में कल के देखे गए ख्वाबों की कब्र बना ली कि यही उसके हक में बेहतर था।
حویلی کے پچھواڑے کنوؤں کا چھوٹا سا باغ تھا۔ تقریباً 25-30 بوٹے تھے جو ملکانی سکینہ نے حویلی میں بسنے والوں کے لیے لگوائے تھے۔ ویسے بانا پور کے باغوں سے فروٹ آ جاتا تھا، لیکن یہاں یہ تھا کہ جب بھی چاہا موسمی فروٹر اور کنو توڑ لیے۔ رات ہی انہوں نے شادہ سے کہا تھا کہ سکندر صبح سویرے موسمی کا جوس لیتا ہے۔ امرین سوئی ہوئی تھی اور شادہ نماز و تلاوت سے فارغ ہو کر باغ میں آ گئی تھی۔ رات بھر سکندر ملک کے خوابوں نے نہ تو سونے دیا تھا، وہ جو خواب نہیں دیکھنا چاہتی تھی شعور بار بار دکھا رہا تھا۔ کہیں رات کے پچھلے پہر نیند آئی تھی تو پھر حسب معمول ان کی آواز پر آنکھ کھل گئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ سکینہ ملک کے لیے جوس نکالنا ہے، تبھی وہ اس وقت باغ میں تھی۔ وہ موسمی توڑ رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ سہم کر ایک دم ہی پلٹی تو سامنے ہی سکندر ملک کھڑا اسے سرخ سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں چھپ گئی تھی تم؟ میری آنکھیں تمہیں تلاشتے تلاشتے تھک گئی تھیں۔ ہر آہٹ پر تمہارا گمان ہوتا رہا۔ کیوں چھپی تھی؟ سکندر ملک کے لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے اور شاداں تو یوں سہمی ہوئی تھی جیسے کہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ سکندر ملک کے ہونٹ، آنکھیں، ابرو، پیشانی غرض کہ اس کا رواں رواں جواب مانگ رہا تھا کہ وہ کیوں اسے چھپ گئی تھی۔ سنی ملک، میں بہت اونچائی پر نہیں چڑھ سکتی۔ شاداں کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ وہ نیچے پگ ڈنڈی پر بیٹھ گئی۔ میرے سہارے تم ہر اونچائی عبور کر لو گی۔ یہ بھلا کس طرح ممکن ہے؟ شاداں نے گردن اونچی کر کے اسے دیکھا۔ کتنی نازک بیلیں ہوتی ہیں اور جب انہیں کسی درخت، ستون یا دیوار کا سہارا ملتا ہے تو کتنی تیزی سے اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ تو شاد، عورت بھی ایک نازک بیل ہوتی ہے۔ مضبوط باہوں کے سہارے وہ کئی سنگلاخ چٹانیں عبور کر سکتی ہے۔ سکندر ملک نے شاداں کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں اپنی آنکھیں الجھا دیں۔ شاد، اپنا ہاتھ مجھے دے دو۔ سکندر ملک اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ سنی ملک، کبھی آسمان اور زمین کا ملاپ بھی ہوا ہے؟ میں نے تمہیں اس روز بھی کہا تھا کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ وقتی فیصلہ ہے، پھر بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ میرے فیصلے کو وقتی کہہ کر میرے جذبات کی توہین مت کرو شاد۔ تمہیں کیا علم کہ اس جگہ پہنچنے تک میں نے کتنا سوچا ہے، اور اس سوچ نے مجھے یہ راہ بتائی کہ میں تم ہی کو مانگ لوں۔ مجھ سے مجھے مانگو گے؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، اور جو کوئی تمہیں بن مانگے ہی سب کچھ چپکے سے دے چکا ہو تو؟ واقعی؟ ہاں سنی ملک، شاداں بہت سچی اور کھری لڑکی ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی، اور مجھ سے بھی تم جھوٹا وعدہ مت کرنا۔ جھوٹ سے مجھے بہت نفرت ہے، اتنی شدید نفرت کہ شاید اس نفرت کی آگ سے یہ کائنات بھی جل جائے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں مت کیا کرو شاد، سکندر نے کہا۔ کیوں نہ کروں؟ سچائی سے تم مجھے منع نہیں کر سکتے، تمہیں نظر لگ جائے گی۔ سکندر کے لہجے میں محبت تھی۔ کیا اتنی بری نظر ہے تمہاری؟ بے ساختہ شاداں کے لبوں سے نکلا تو سکندر ملک زور سے ہنس دیا۔ جو لوگ لفظوں کی ترتیب اور حسن پر غور نہیں کرتے وہ بہت سادہ اور سچے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں سے شاداں بھی تھی۔ پھر طویل ترین فاصلے ایک دم ہی سمٹ کر ان کی مٹھی میں آ گئے۔ سکندر ملک نے شاداں سے کہہ دیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے رہا کرے، اور شاداں ایسا ہی کرتی، مگر کبھی کبھی اسے شرارت بھی سوچتی اور وہ سکندر ملک کی نظروں سے چھپ جاتی تو وہ پریشان ہو جاتا۔ ایک بار اس نے سکندر ملک سے کہا تھا، ملک جی، فرض کرو میں تمہیں نہ مل پائی، پھر کیا ہوگا؟ تم کس طرح رہو گے؟ میں یہ نہیں کہتا شاد کہ میں مر جاؤں گا، میں زندہ رہوں گا، مگر میرا دل مر جائے گا۔ یہ جو تم مجھے پریشان دیکھتی ہو نا، تو یہ میں نہیں، میرا دل پریشان ہوتا ہے۔ تم نظر نہ آؤ تو یہ بے ایمان بے چین ہو جاتا ہے، اور بس مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ یہ کیسی محبت ہے جو ایک دم ہو گئی، مجھے یا تمہیں۔ سکندر وضاحت چاہتا تھا، دونوں ہی کو۔ شاداں اس کا سوال سمجھے بغیر بولی، مجھے تو تمہیں دیکھ کر یوں لگا تھا جیسے تم صدیوں سے میرے ساتھ ہو۔ تم نے وہ گانا سنا ہے نا؟ کون سا؟ آؤ میرے کمرے میں تمہیں سنواتا ہوں۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ نہیں، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلنے کی عادت ڈالو۔ وہ ضدی لہجے میں بولا۔ ملکانی جی دیکھ لیں گی، شاداں نے خدشہ ظاہر کیا۔ اچھا ہے نا، دیکھ لیں، وہ مسکرایا۔ کیوں اچھا ہے؟ انہیں پتہ چل جائے کہ ان کا پوتا جوان ہو گیا ہے۔ بہت بے شرم ہو، وہ سرخ ہو گئی۔ کون بے شرم ہے بھئی؟ امرین آ گئی تھی اور اس نے شاداں کا جملہ سن لیا تھا۔ شاداں کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ ہاں سکندر بھائی، یہ کس کو خطاب ملا ہے؟ میرے علاوہ تمہیں کوئی نظر آ رہا ہے؟ سکندر نے لمحوں کو اوق میں لے کر راز فاش کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کئی روز سے آپ دونوں کے بدلے بدلے انداز تو دیکھ رہی تھی، پر مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ مجھ سے بھی چھپائے گی۔ امرین نے شاداں کا کان پکڑ لیا۔ امرین، کچھ باتیں انسان خود سے بھی چھپاتا ہے نا؟ شاداں نے نہایت رسان سے کہا۔
کیوں؟ کیا تمہیں سکندر بھائی کی محبت پر بھروسہ نہیں؟ امرین نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ ان پر بھروسہ تو خود سے زیادہ ہے، مگر وقت پر بھروسہ نہیں کہ کب ہمارے دامن میں انگارے بھر دے، یہ محبتوں کے پھول دہکتے انگاروں میں بدل جائیں، اور بس یہی عادتیں اس کی بری ہیں۔ خوشی کے موقع پر ناگ جیسے وسوسوں سے خود کو بھی ڈسواتی ہے اور دوسروں کو بھی۔ سکندر نے غصے سے کہا اور اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے بھائی کو خفا کر دیا ہے تم نے، یہ تو روز ہی خفا ہو جاتے ہیں۔ منانے والا تم سا ہو تو ہر گھڑی رٹنے کو جی چاہتا ہے، امرین نے کہا تو وہ ہنس دی اور بولی، جی نہیں، یہ منانے کے سلسلے ہم نے نہیں رکھے، ابھی تھوڑی دیر میں دیکھنا آپ آ جائیں گے۔ پھر امرین نے صدقے دل سے کہا، کتنا اعتماد ہے تمہیں اپنی محبت پر، خدا تمہارا یہ اعتبار ہمیشہ قائم رکھے۔ امرین مزید کچھ کہتی کہ منظورہ نے اسے آ کر بتایا کہ چودھری نذر محمد فون پر اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چلی گئی تو شاداں سکندر ملک کے کمرے میں آ گئی۔ وہ رنگین پایوں والی کرسی پر بیٹھا آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ سگریٹ اس کی انگلیوں میں سلگ رہا تھا۔ ملک جی، وہ گانا تو سناؤ نا۔ شاداں اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی، لیکن وہ یوں ہی آنکھیں موندے بیٹھا رہا۔ ملک جی، سنا نہیں تم نے؟ مجھے گانا سنواؤ، ورنہ کیا؟ وہ آنکھیں بند کیے کیے بولا، میں جا رہی ہوں۔ شاداں ایک دم ہی اٹھ کر جانے لگی تو وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا اور بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیوں ستاتی ہو مجھے؟ تم کیوں مجھے ستاتے ہو؟ الٹا اس نے سوال داغ دیا۔ چاہتا بھی تو ہوں، سکندر نے کہا، اور یہ جرم میں بھی کرتی ہوں، وہ ترکی بترکی بولی۔ پھر اس جرم کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سکندر نے شوخی سے کہا۔ مجرم کو اگر سزائیں تجویز کرنے کا اختیار ہوتا نا ملک جی، لوگ پھانسی پر کبھی نہ چڑھتے۔ اتنی گہری باتیں تو نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ غلط تو نہیں کہا نا؟ اب اتنا صحیح بھی نہیں۔ سکندر مسکرا کر رہ گیا اور پلٹ کر کیسٹ پلیئر میں کیسٹ لگا دیا۔ چند لمحوں بعد ہی کمرے کے پرسکوت ماحول میں وہ خوبصورت اور گمبھیر آواز گونجنے لگی، قسمت میں لکھی کوئی بات ہو تم، تقدیر کی ایک سوغات ہو تم سے مل کر محسوس یہ ہوا، صدیوں سے یوں ہی میرے ساتھ ہو تم۔ کمرے میں اس گیت کے بول گونج رہے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ بہت خوبصورت جذبہ تھا جو دونوں کے بیچ بہہ رہا تھا، اور اس جذبے کے دھارے کے ساتھ وہ بھی بہہ رہے تھے۔ تو سنی، اس کا مطلب ہے کہ امبر نے مجھے جو کچھ بتایا ہے وہ سچ ہے۔ ملکانی سکینہ کی باروب آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑ ڈالا تھا اور سکندر ملک کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسے امرین سے امید نہ تھی کہ وہ اتنی جلدی دادی ماں سے سب کچھ کہہ دے گی، ورنہ وہ سنبھل کر ملکانی سکینہ کے بلانے پر ان کے کمرے میں آتا، اور انہوں نے کتنے سخت لہجے میں اس سے کہا تھا، یہ تم نے شاداں کے ساتھ کون سا کھیل شروع کیا ہے؟ کہاں تک صداقت ہے اس بات میں جو مجھے پتہ چلی ہے؟ سکندر ملک کی خاموشی نے ملکانی سکینہ کو بتا دیا تھا کہ جو انہوں نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ انہوں نے امبر کا نام بھی لے لیا تھا۔ دیکھو سکندر، یہ عمر ہوتی ہی ایسی ہے جب ہر طرف جذبات ہی کی حکمرانی ہوتی ہے۔ تم نے اگر کوئی جذباتی فیصلہ کر لیا ہے، کوئی کھیل کھیلا ہے تو لوٹ آؤ، کیونکہ شاداں بہت معصوم ہے، بہت قریب لا کر اس سے دور ہوئے تو وہ مر جائے گی۔ آپ گینوں سے بھی نازک ہے وہ۔ دادی ماں، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ سکندر ملک کے لہجے میں سچائیاں ہی سچائیاں تھیں۔ پہلے اپنی ماں اور باپ سے تو پوچھ لو کہ وہ اس حویلی کی ملازمہ کو بہو بنانے پر راضی ہو جائیں گے۔ ابھی وہ نوکرانی ہے دادی ماں، اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے، میری بیوی بن جائے تو مہارانی بن جائے گی۔ آپ دادی ماں، ممی اور ڈیڈی کو منا لیجیے گا۔ بیٹا، تم میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ تم اپنی محبت پانے کے لیے سب سے ٹکرا جاؤ۔ میری کوئی نہیں سنے گا، نہ تم نہ تراب۔ اپنی مرضی سب نے شروع سے کی ہے اور اب بھی وہ اپنی منشا ہی کریں گے۔ میں سمینہ اور تراب کو بلوا لیتی ہوں، تم خود ان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو تو مناسب ہے۔ سکندر تیزی سے آگے بڑھا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، دادی ماں، آپ خوش ہیں نا میرے اس فیصلے پر؟ بیٹا، دل کبھی غلط فیصلے نہیں کرتا، بشرطیکہ کا دونوں طرف جذبے پوتر ہوں۔ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا خیال بھی ذہن و دل میں نہ آئے تو محبت سے بڑھ کر خوبصورت اور پیارا جذبہ کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ ملکانی سکینہ اس کے بالوں میں انگلیوں سے دھیرے دھیرے کنگھی کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، وہ لوگ بہت کم ظرف ہوتے ہیں سنی، جو محبت کے نام پر دھوکہ کرتے ہیں، دوسروں کو خون تھوکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ شاداں کی ماں بھی محبت کے نام پر مٹ گئی تھی، جوانی میں ہی زندگی لٹا بیٹھی۔ کیا دیا اسے محبت نے؟ صرف شاداں کا تحفہ اور ٹی بی جیسا موذی مرض۔ دادی ماں،
सिकंदर ने मलकानी स्कीना की तरफ देखा, जिनकी आंखों में शादा की माँ के जिक्र पर आंसू आ गए थे। शन्नो मोहब्बत पर कुर्बान हो गई सनी, मगर मैं शादा को शन्नो नहीं बनने दूंगी। हाँ सनी, मैंने शादा पर बहुत मेहनत की है, बहुत प्यारी है मुझे ये। इसका दुख मेरी जान ले लेगा। तुम अभी समीना और तुराब को फोन करो और कहो कि फौरन सिकंदराबाद पहुंचे। दादी माँ आप खुद कर देना। अच्छा तुम नंबर तो मिलाओ। वो आंसुओं के बीच मुस्कुरा दी और फिर चंद लम्हे बाद तुराब मलक से कह रही थी, तुम और वोटी आ जाओ यहाँ, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। बस तुम आओगे तो बताऊंगी। मलकानी स्कीना ने उन्हें फोन पर कुछ भी ना बताया और सिकंदर मलक के कानों में शहनाइयां बजने लगी थी। वो ये खुशखबरी शादा को सुनाने बाहर आ गया, जहां वो बरामदे में धोबी को कपड़े गिन गिन कर दे रही थी। माँ जी, आपने क्या सोचकर सनी से वादा किया है? वो मामूली सी मुलाजमा हमारी बहू बने, ये क्या बात हुई? समीना बेगम ने मलकानी स्कीना की सारी बात सुनकर नहायत नफरत आमेज लहजे में कहा, सनी उसे चाहता है। मलकानी जी ने कहा, जवानी का उबाल है ये चाहत। माँ जी, इस उम्र में यूं ही फजूल में इंसान मोहब्बतों में जकड़ा जाता है, फालतू जो होता है कोई काम नहीं होता। तुराब मलक ने सिगार का कश लेते हुए रौनक से कहा, तुराब, तुम ये मत भूलो कि तुमने भी पसंद से शादी की थी और मैं तुम्हारी राह की रुकावट कभी नहीं बनी। तुम सब भाइयों ने अपनी मर्जी से शादियां की, मैंने कुछ नहीं कहा, मगर हमने कूड़े को गले नहीं लगाया था, खानदान देखा था, तब दिल और फिर घर बसाया था। मगर तुराब का गुस्सा आसमान को छू रहा था। फिर ये मोहब्बत तो नहीं, सौदेबाजी थी। मोहब्बत कभी सोच समझ कर नहीं होती, ये तो बेइख्तियार जज्बा है। माँ जी, आप ही की शय है उसे। आप अगर उसे समझाती तो वो कभी इतनी गिरी हुई शय ना उठाता। मत तौहीन करो तुम उसकी मोहब्बत की। मलकानी इसकी ना बफर गई। क्या है उस लड़की में जिसने आप पर जादू किया हुआ है तो नौकरानी ही ना। समीना बेगम ने सर झटक कर कहा, मैं चाहूं तो आज उसे मलकानी बना दूं, अपने हिस्से की सारी जमीन उसके नाम कर दूं। मुझे कोई रोक सकता है? आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, जो भी करें, मगर मैं सनी की शादी इस लड़की से नहीं कर सकती। क्या बुराई है उसमें? माँ जी, माँ जी, आप समझने की कोशिश करें। कभी कोई बाहोशो हवास भी सर में खाक डालता है। तो राब मलक का लहजा अब तेज था। तो राब, मुझे अफसोस है, मेरी ख्वाहिश तुम पूरी नहीं करना चाहते। ये देखो कि मैंने तुम्हारी ख्वाहिशों की खातिर क्या कुछ नहीं किया। तुम लोगों की खातिर तन्हाइयों को गले लगाया है और तुम मुझे फिर तन्हा करना चाहते हो। मलकानी स्किना की आवाज में आंसुओं की आमेजिश थी। तो आप इस तरह बदला ले रही हैं माँ जी? आप नहीं चाहती कि शादा यहाँ से जाए तो गांव के किसी भी लड़के से ही उसकी शादी कर दें और उसे भी यहीं रख लें। तुराब मलक बोले, ये तुम कह रहे हो? अगर मैं ये कहूँ कि तुम अपनी कोई बेटी गांव के किसी गरीब लड़के से ब्याह दो तो तुम? माँ जी, तुराब मलक गुस्से से खौल कर रह गए और कुर्सी से उठ खड़े हुए। क्यों? अपनी बेटी के जिक्र पर कलेजे पर हाथ पड़ा है। मलकानी स्कीना का लहजा नहायत कटीला था। शादा में और मेरी बेटी में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है तुराब, सिर्फ बाप ही का तो फर्क है, वरना शादा भी इसी हवेली वालों का खून है। मलकानी स्कीना के लबों से ये जुमला निकला और दरवाजे से लगे खड़े सिकंदर मलक और शादा को लगा जैसे कहीं करीब ही धमाका हुआ है। हाँ तुराब, वो राज जो मैंने बरसों छुपाया और आफरीन है शादा के मामू, मासी और खालू पर, जिन्होंने इस राज को छुपाने में मेरा साथ दिया कि कभी हवा तक किसी को लगने नहीं दी कि हवेली में पलने वाली शादा सोहराब मलक की बेटी है। माँ जी, तुराब मलक और समीना बेगम के मुंह से एकदम ही निकला, और ये तो सोहराब को इल्म भी नहीं है कि वह जिस शन्नो को वादों के खिलौने देकर और उसके वजूद में तखलीक का मोती डालकर चला गया था, वही मोती मेरी हवेली और मेरे दिल को जगमगा रहा है। हाँ तुराब, तुम्हारे भाई ने मासूम शन्नो से मोहब्बत की, फिर उससे शादी भी कर ली और फिर लौट कर ना गया और वो सिकंदरा आबाद आकर यहीं की मिट्टी में मिल गई। सोहराब को भी मैंने बुलवाया है और वो कागजात भी रात को मैंने संदूक से निकलवाए हैं, जो शन्नो के उसकी बीवी होने का सबूत है। कई बार मेरा जी चाहा मैं उसका गिरेबान पकड़कर पूछूं कि उसने वो कमीनी हरकत क्यों की, जो हमारे खानदान में किसी ने ना की थी। किसी को कभी किसी ने धोखा ना दिया, फिर शन्नो को उसने धोखा क्यों दिया? मगर मैं ये सब ना पूछ सकी, या तो मुझ में हिम्मत ना थी या इसी वक्त की मुंतजिर थी मैं। शादा हमारे घर की इज्जत है और ये किसी सूरत मुमकिन नहीं कि मलकों की बेटी कहीं बाहर जाए। उसे इसी घर में रहना है, इसी खानदान में। ये तुम दोनों सुन लो। मलकानी का लहजा चट्टानों की तरह था। शादा से मजीद कुछ भी न सुना जा सका। वो लड़खड़ाई और करीब खड़े सिकंदर मलक के बाजुओं में झूल गई और सिकंदर मलक चीखे तो पड़ा, दादी माँ,
दादी माँ ये देखें, शादा को क्या हो गया है? सिकंदर की आवाज हवेली के सब कमरों में गूंज गई थी। अमरीन भागी भागी आई। तुराब मलक और समीना बेगम भी बाहर आ गए थे। वो सिकंदर मलक के बाजुओं पर बेसुध पड़ी थी। स्याह पलकें उसके गालों पर साया फगन थी और होंठ भींचे हुए थे। सिकंदर उसे उठाकर अंदर ले आया और मलकानी स्किना के बिस्तर पर लिटा दिया। अमरीन उसकी हथेलियां सहलाने लगी और तुराब मलक ने परेशान होकर फजलू को डॉक्टर को बुलाने भेजा। समीना बेगम ने बेसुध पड़ी शादा को देखा, जिसके लंबे बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। वो आंखें बंद किए पड़ी शादा समीना बेगम को बहुत ही अच्छी लगी। वो जो उनके बेटे की पसंद थी और सोहराब मलक की बेटी थी। इतने बरस उसने हवेली में मुलाजमा बनकर गुजार दिए थे। माँ जी उसकी हकीकत से वाकिफ थी, तभी इतना इल्तफात रखती थी उससे। शहर आती तो शादा के लिए उदास हो जाती। सबका यही ख्याल था कि उसे बच्चों की तरह पाला है, इसीलिए उसके लिए परेशान होती हैं। अब पता चला कि बात तो कुछ और ही थी। ये तो खून की कशिश थी जो उन्हें बेकरार कर देती थी। क्या बुराई है शादा में? सिर्फ पढ़ी लिखी ही तो नहीं है, फिर बेटे की पसंद भी है। आखिर सिकंदर भाई, इसे क्या हुआ? अमरीन ने परेशान होकर सिकंदर से पूछा। पता नहीं, मैंने कहा भी था कि इससे कोई ऐसी वैसी बात ना किया करें, बहुत थोड़े दिल की है। और अब देखे ना। अमरीन रो देने को थी। फिर डॉक्टर भी आ गया। उसने शादा को चेक किया, फिर इंजेक्शन लगाने के बाद दवा भी दी। परेशान ना हो, ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने अपनी मसीहा गरी का मखसूस जुमला दोहराया। दादी माँ, आपने क्यों नहीं बताया ये सब कुछ मुझे? सिकंदर मलकानी स्किना से शिकवा कना था। पुत्र, अब भी ना बताती, अगर तुम्हारे वालदैन मेरी शादा की तौहीन ना करते। बहुत प्यारी है मुझे ये। कितनी ख्वाहिश थी सोहराब की औलाद को खिलाने की, और रब ने मुझे अपने आप ही ये तोहफा दे दिया था। मेरी ख्वाहिशों का समर है शादा। उस कमरे में बस शादा ही का जिक्र हो रहा था और सिकंदर मलक की समझ में ना आ रहा था कि ये सब सुनने के बाद अब उसके माँ बाप का फैसला क्या है। दोपहर को सोहराब मलक भी आ गए। उस वक्त शादा होश में आ चुकी थी और तकियों के सहारे बैठी थी। खैर तो है, आज बहुत लोग जमा हैं। सोहराब मलक हंसकर बोले। अमरीन को उन्होंने गले से लगाया, माँ जी के सामने झुक गए। कैसी हो शादा? उन्होंने अपनी तरफ हैरान हैरान नजरों से देखती शादा से कहा और उसके करीब ही बिस्तर पर बैठ गए। आज हम यहाँ एक फैसले के लिए जमा हैं चाचा जी। सिकंदर मलक ने एकदम ही बात शुरू कर दी। कैसा फैसला? पहले तुम आराम तो कर लो, फिर बताएंगे। मलकानी स्किना ने कहा। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, आप बात बताएं। सोहराब, सिकंदर शादी करना चाहता है तो कर दें, ये उम्र है इसकी शादी की। सोहराब मलक कुछ ना समझते हुए बोले। मगर जिस लड़की से ये शादी करना चाहता है उसके बाप की रजामंदी चाहिए। समीना बेगम ने शोखी से कहा। क्यों? क्या वो जालिम समाज हैं? बे किसकी बेटी है वो तुम्हारी बेटी है सोहराब, मलकानी स्कीना ने कहा। क्या? सोहराब मलक घबरा कर बोले। कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ जी, मेरी कहाँ है कोई बेटी? कैसा मजाक है? क्या क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? एकदम से शादा ने सोहराब मलक का बाजू कसकर पकड़ लिया। बताएं, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मलकानी जी बताएं इन्हें। मेरी माँ की महरूमी की दास्तान, जिसे इन्होंने मोहब्बत का धोखा दिया, जिससे शादी की, और फिर ये कैसी मोहब्बत थी सोहराब मलक, जिसने मेरी माँ को मौत के अंधेरों में धकेल दिया? क्या जुर्म किया था मेरी माँ ने? बताएं। शादा की आवाज फट गई और वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रो दी। सबने उसे रोने दिया कि उसके लिए रोना ही बेहतर था। तो राब मलक ने सोहराब मलक को वो निकाहनामा और जेवरात की पोटली भी थमा दी जो मलकानी स्कीना ने उन्हें दिया था। और सोहराब, ये है वो कंगन जो मैंने अपनी सब बहुओं को दिया था, और आखिर में ये सबसे छोटी बहू की अमानत थी। ये लैला के पास था और लैला ने मेरे पूछने पर एक बार बताया था कि ये कंगन चोरी हो गया है। तुम्हें इल्म था कि ये कंगन हमारे यहाँ दुल्हन को निकाह के वक्त पहनाया जाता है। समझो, इसी कंगन पर निकाह होता है, और तुमने शन्नो से निकाह करने के लिए ये कंगन लैला के जेवरात में से चोरी किया था ना? मलकानी स्किना के हाथ में वो मोटा सा कंगन था जिसमें नन्हे नन्हे हीरे जड़े थे, और ये मलकानी स्किना की सास ने उन्हें दिया था। फिर ये सब बहुओं ने पहना था और आखिर में ये छोटी बहू को मिलता था। मलकानी स्किना सबसे छोटी बहू थी, तो उन्हें और फिर उन्होंने अपनी सब बहुओं को दिया। आखिर में ये लैला को मिला था। हालांकि आयशा, फरोजा और समीना का दिल इस कंगन पर बहुत आया था, मगर उन्हें उतारना पड़ा था, और समीना बेगम अच्छी तरह पहचानती थी इस कंगन को। सोहराब मलक के सामने सारे सबूत थे, वो इनकार न कर सकते थे। सब दम साधे हुए उनके जवाब के मुंतजिर थे। हाँ माँ जी, ये सब सच है।
مگر باخدا میں نے شنو سے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے اسے اپنے وجود کی اور دل کی پوری شدتوں سے چاہا تھا۔ اس سے نکاح کے بعد میں 4 ماہ اس کے ساتھ رہا تھا اور مجھے یہ علم تھا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ پھر تراب بھائی نے نئی مشینری کے لیے مجھے جرمنی بھیج دیا تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ میں مشینری لایا، پھر اسے لگوانا بھی تھا۔ انہوں نے مجھے کراچی بھیجا۔ آپ گواہ ہیں تراب بھائی کہ میں نے بارہا آپ سے کہا تھا کہ مجھے زمینوں پر جانا ہے اور آپ خود چلے گئے تھے۔ پھر لیلا بیمار ہو گئی تو میں اسے لندن لے کر چلا گیا۔ لیلا ٹھیک ہو گئی اور اس کی خواہش پر ورلڈ ٹور کا پروگرام بھی بنا لیا۔ جب میں واپس لوٹا تو شنو سے جدائی میں 1.25 سال گزر گیا تھا اور ٹاٹا پور میں گیا، لیکن وہ وہاں نہ تھی۔ کس سے پوچھتا؟ اپنے طور پر تلاشتا رہا اور پھر مایوس ہو گیا۔ مجھے اندیکھے بچے کی باہیں اپنی طرف خوابوں میں تو بلاتی تھی، شنو مجھے صدائیں دیتی تھی۔ پھر آخر صبر بھی آ گیا کہ اگر وہ زندہ ہوئی تو ضرور مجھ سے آ ملے گی، کیونکہ اسے میرے بارے میں علم تھا کہ میں کون ہوں، کہاں ہے گھر میرا، سب علم تھا اسے۔ مگر نہ وہ آئی اور نہ ہی اس کا بابا، بہت غیرت مند تھے۔ شاید وہ یہ سمجھے ہوں کہ میں بھی اور بھمرا صفت مردوں کی طرح انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہوں، دھوکہ دیا ہوگا انہیں۔ ماں جی، آپ کو تو علم ہے کہ ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے دھوکہ نہیں کیا، تو بھلا میں اس عورت سے دھوکہ کر سکتا تھا جس نے مجھے محبت کے اس مفہوم سے آشنا کیا تھا جس سے میری واقفیت نہ تھی۔ ماں جی خدا گواہ ہے، جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا، میرا کوئی قصور نہیں۔ سہراب ملک کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ انہوں نے ملکانی سکینہ کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے اور بولے، ماں جی مجھے معاف کر دیں اس جرم پر جو میں نے نہیں کیا۔ سہراب، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے بتاتے۔ تم لوگوں کو علم تھا کہ میں کبھی بھی تمہاری خواہشوں کے سامنے دیوار نہیں بنی، تو پھر تم نے مجھے شنو سے شادی کا کیوں نہیں بتایا؟ ملکانی سکینہ کے لہجے میں شکوے تھے۔ ماں جی، میں وقت کا منتظر تھا، وہ وقت جب شنو میرا دوسرا روپ تخلیق کرتی اور میں اسے آپ کی گود میں ڈال کر اپنی ساری کوتاہیوں کی معافی مانگ لیتا، مگر وہ وقت ہی نہ آیا۔ وہ ایک دم ہی چپ ہو گئے اور شاداں خود بخود ہی ماں جی کی گود میں آ گئی۔ ملک تراب نے خوش دلی سے کہا، لیکن ماں جی نے مجھے نہ بتا کر زیادتی کی ہے۔ کیسی زیادتی؟ میری محرومی کے خلا اتنے وسیع تو نہ تھے۔ چاچا جی، چھوڑیں اپنی محرومیوں کو، میرا فیصلہ کریں کہ مجھے تو محرومیوں کے دلدل میں نہیں دھکیلیں گے۔ سکندر ملک نے سہراب کے گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ یہ بات تو میری بیٹی سے پوچھو، ہر فیصلے کا اختیار اسے ہی ہے۔ ملک سہراب نے پلنگ پر بیٹھی آنکھیں جھپکتی شاداں کو دیکھا اور پھر بازو پھیلا دیے۔ شادو بیٹا، آؤ اور میری تشنگیوں کو مٹا دو۔ ملک سہراب کی آواز بھر آ گئی۔ سبھی شاداں کی طرف متوجہ تھے۔ ملکانی جی مان لوں ملک جی کی بات؟ اس نے ویل چیئر پر بیٹھی ملکانی سکینہ کی طرف دیکھا تو سکندر ملک نے جلدی سے کہا، پہلے تم اپنا جملہ تو درست کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پوچھو دادی ماں، میں بابا سائیں کی بات مان لوں؟ سکندر ملک کے لہجے میں شاداں کے لیے دنیا کے سارے جذبوں کا پیار بسا ہوا تھا اور آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ سنی، میری شاداں کو پریشان مت کر، جو وہ کہتی ہے کہنے دو۔ سمینہ بیگم نے سکندر کو گھرکا اور پھر شاداں ملک سہراب کے پھیلے بازوؤں میں سما گئی۔ ملک سہراب اسے بے تحاشا چوم رہے تھے اور آپ ہی آپ ان کی تشنگیوں کے سارے خلا بھرتے چلے جا رہے تھے۔ ملکانی سکینہ، سمینہ بیگم اور امرین کی آنکھوں میں بھی اس ملاپ پر بھادوں اتر آئی، اور پھر ملکانی سکینہ کی خواہش پر 2 روز بعد ہی پوری حویلی بقع نور بنی ہوئی تھی۔ پوری برادری گھر میں موجود تھی، ڈھولک کی تاپ پر گیت گائے جا رہے تھے۔ سکندر آباد کے لوگوں میں اناج تقسیم کیا گیا تھا کہ آج ملکانی سکینہ کی لاڈلی شاداں کا سکندر ملک سے نکاح تھا۔ رخصتی سکندر ملک کی ٹریننگ مکمل ہونے پر طے پائی تھی۔ ملکانی سکینہ کو ہمیشہ یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ ان کے بعد اس حویلی کی مالکن کون ہوگی، کیونکہ کوئی بہو بھی مستقل حویلی میں رہنے پر تیار نہ ہوتی، اور کئی بار انہوں نے یہی سوچا تھا کہ وہ کس کو مالکن بنائیں گی۔ یہ تو قسمت اچھی تھی کہ سکندر ملک نے اسے پسند کر کے خود بخود ہی سکندر آباد کی حویلی کی مالکن دے دی تھی۔ دلہن بنی شاداں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سکندر ملک کی نگاہیں بار بار اس پر بھٹک رہی تھیں۔ یہ کیسی خوشی تھی، یہ کیسا قرب ملکانی سکینہ نے انہیں دیا تھا کہ درمیان میں پھر بھی دوری کا وسیع سمندر حائل تھا۔ پیاسے کے منہ سے پانی کا پیالہ لگا کر ہٹا لیا گیا تھا۔ سکندر ملک اپنے جذبوں سے آپ ہی آپ لڑ رہا تھا۔ پھر شاداں کو سلامی کا سلسلہ شروع ہوا۔ سکندر ملک بھی اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ ملکانی سکینہ کی وہیل چیئر دھکیلتی ہوئی منظورہ آئی تھی اور ملکانی سکینہ نے شاداں کو بہت پیار کرتے ہوئے حویلی کی چابیاں شاداں کو دیتے ہوئے کہا تھا، آج اس حویلی کو جوان ملکانی مل گئی ہے۔ نہیں دادی ماں،
یہ چابیاں آپ ہی رکھیں، خدا آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ شادہ نے ملکانی سکینہ کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا لیا۔ پتر، اس کی حقدار تو ہی ہے اور حق والے کو حق ملنا چاہیے۔ اسے تو کہہ سنی، تب مانے گی۔ اب دادی ماں اتنا بھی نہیں کہ میں آپ کی بجائے ان کا کہاں مانوں۔ پہلے آپ پھر کوئی اور۔ شادہ نے ملکانی سکینہ کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ اس کی بات پر سب مسکرا دیے اور سہراب ملک کو لگا جیسے کہ آج ان کی ساری زیادتیوں کا ازالہ ہو گیا ہو۔ اور سکندر ملک سوچ رہا تھا وہ تو مراد علی کے ساتھ یہاں شکار کھیلنے آیا تھا اور خود ہی شادہ کے تیرے نظر کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو گیا۔ اس شکار ہونے میں بھی اسے زندگی مل گئی تھی، ابدی زندگی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔